جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں ادھر کالج میں, میں نے کہا میں تو یہاں بچیاں دیکھنے آیا ہوں. تو اب جب میں نے یہ جواب بولا نا تو میری کلاس کی جو لڑکیاں تھیں وہ گھبرا گئی. جی آج ہمارے ساتھ ہیں دو آرٹسٹ, ینگ آرٹسٹ, اپ اینڈ کمنگ ینگ آرٹسٹ. یو گیٹ سے وہ کمنگ کون سے والا ہے؟ شروع ہو جا. نہیں ینگ نہیں, کراچی کے کون سے ہیں وہ ریپرز؟ ینگسٹرز. ہاں وہ والے ینگ جو ہے نا. یا تو بٹو اور پتلوں کی جوڑی بیٹھی ہے ویسے. نہیں یار صحیح ہے, اتنا تو اوور نہیں ہے. چلیں ہم کنٹراسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے برو. شادی کے پہلے ویسے تو کر لینا تو صحیح ہو جائے گا. چلیں میں آتا ہوں, ابھی ہاتھ میں ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, یہ دونوں ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی یہ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں. انہوں نے بھی سوسائٹی میں بڑے مسئلے فیس کیے ہوں گے, اوپر سے ایجوکیشن سسٹم ماشاء اللہ سے جو پاکستان کا ہے, اوبویسلی ان کی پیچھے بھی سٹوریز ہوں گی. دین پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آرکیٹیکچر کو یہ کس طرح اس کو کیا بولتے ہیں, پرسیو بھی کر رہے ہیں اور کائنڈ آف سروائیو, یار اس کو ورڈ نہیں آ رہا مجھے, سسٹینیبل. ہاں سسٹینیبل کس طرح لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ آرکیٹیکچر کا جو حالات ہیں پاکستان میں آج. ویسے ہمارے پاس ایک مائک بھی کم ہے, غریب بندے ہیں ہم. اورنگزیب بیٹھا ہوا ہے بیک اسٹیج پہ اور ساتھ ہمارے نور صاحب ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسک اپنا نا جنرل آئیڈیا دے دو کہ ایجوکیشن لیٹ سے, تاکہ لوگوں کے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں, ریلیٹ کر پائیں کہ میں بھی یہاں پہ تھا یا میں نے بھی یہی کیا تھا. اسٹارٹ کرو. میں نے جب اسٹارٹ کیا, مطلب میں اگر اپنی بات کروں میری اسکولنگ کی, ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھے ہم, لورل بینک, ٹھیک ہے, وہ اپنے ٹائم کا ایک اچھا اسکول تھا. اس کے بعد ہم جب کالج گئے کہ بھائی انجینئرنگ کرنی, کیونکہ ابو کا شوق تھا کہ انجینئر بنے, وہ تھوڑا ہمارا بھی شوق بنا کہ انجینئر بن جاتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے پھر دیکھا دیکھی سب نے پنجاب کالج ایڈمیشن لے لیا کہ اسکالرشپ ایڈمیشن مل رہا ہے, وہ ایک ہمیں ایک اچھی بتی ملی تھی اس ٹائم پہ. تو ہم نے لے لیا ایڈمیشن پنجاب کالج کیمپس 8 کے. چلو تھوڑا ماحول بھی دیکھنے کو ملے گا ہمیں. دیکھنا تو خیر کچھ نہیں ملا ہمیں. وہاں سے انجینئرنگ کی تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یار یہ وہ چیز نہیں جو ہم نے کرنی ہے, کرنا ہم نے کچھ اور ہے. اور ہم پر کچھ تجھے آئیڈیا تبھی ہو گیا تھا کہ انجینئرنگ نہیں کرنی, ایف ایس سی. ہاں اصل میں مجھے ایک پلس پوائنٹ ملا نا, مجھے میری ایک میڈم ملی مس انم بخاری میرے اسکول ٹائم پہ ہی, جنہوں نے مجھے بچپن سے ہی آرٹ کی میڈم, انہوں نے مجھے شروع سے ہی تھوڑا اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا, کہ اس ڈائریکشن میں رکھا کہ تم یہ کر سکتے ہو. میں چھوٹا ہوتا تھا, چوک کے ساتھ اپنی اسکول کی دیواروں پہ اسکیچز بنا رہا ہوں, گوکو شوکو بنا رہا ہوں, سپر مین, بیٹ مین, جو ہماری بیسک جو امیجنیشن ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کی, ویری بگنر کی, جو ڈرا کر سکتے ہیں. ویسے تو وہ تو ہے بات, صحیح ہے, مطلب کہنے کو کہیں بھی جا سکتے ہیں, مگر اسٹارٹ ہمارا وہی تھا جو سب کا تھا. بٹ کہنے کا مطلب یہ کہ جب انہوں نے میرے اندر ایک وہ شمع جلا دی نا, ایک امید کی جو کہہ لو کہ ایک کرن جلائی کہ بھائی یہاں تم نے جانا ہے, وہ انڈائریکٹلی میرے میں چلتی رہی. بٹ جب میں نے دیکھا کہ سب انجینئرنگ کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, پھر جب مجھے اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آیا, کہ یار یہ میری وہ چیز نہیں, مجھے سیلف سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. اب ایک سب سے بڑی بات تھی کہ میں چھوٹی ایج میں وہ سیلف سیٹسفیکشن والی بات کہاں سے سمجھ آئی کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے راس نہیں آ رہی. ہاں کیا کیسے یہ آج کل کے بچوں کے کا ایون مجھے پوچھ لو, مجھے نہیں تھا آئیڈیا ایف ایس سی میں کہ کیا کرنا ہے. اب میری جو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو ایک ایج تھا وہ یہ تھا کہ میرے بڑے بہن بھائی تھے, مطلب کافی بڑے, مطلب سب سے بڑی بہن تھی وہ, مطلب کہہ لو ہم میرے سے 10 سال بڑی تھیں. اس طرح ایج ویریشن میرے پاس اوپر زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ تھے میرے بہن بھائی. ان کا ایکسپیرینس جب میں نے ان لوگوں کا دیکھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ایٹ دی اینڈ وہ یہ کر کے کیا فیس کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں میں نے جب دیکھیں تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ایز کمپیئر ٹو ادرس تیرے ابا جی بڑے انوالو تھے ان چیزوں میں. ہاں میرے ابو تو بیسیکلی ایجوکیشن میں بڑا انوالو تھے کہ بھائی اچھا پڑھو, اچھا کھاؤ, اچھا بیٹھو, اچھے دوست تمہارے, اچھے سے مراد جس کو ٹینس آتے ہوں اس ٹائم پہ. اور یہ بات آپ سے بہتر کوئی جانے گا صاحب ہے کہ آپ جب آتے تھے ہاں بھائی گیدر شاپ کو چیختے ہیں. اس کو کرو ذرا, میں اسٹل اس چیز کو یاد رکھتا ہوں کہ مجھے اب, اور اپنے رٹائے ہوتے تھے اپنے دوستوں کو
टेंसेस की 10-15 ये टेंसेस है, ये मेरे पूछने हैं। और वो बैटरी की पायलट की बुक होती थी, उसमें से वो 10-15 हमने 10 सबको रटा के फिर अपने घर बुलाते थे। मतलब हमारे घर में जो एड्रेस होती थी दोस्तों की, वो इस तरह होती थी कि भाई वाइवा होगा पहले। जो टेंस आता हाँ, आ जाओ, नहीं आता वापस। तो जो जिसको नहीं आता था फिर हम उसको पास भी कराते थे कि इसको जरा इंग्लिश तरह, इसको मतलब थोड़ा बोलने में हक लाता है। तो थोड़ी बचत इस तरह करा के घर में एंट्रेंस वगैरह वाला निज़ाम था। खैर अब्बू मेरे भी बीए किया हुआ उन्होंने भी, तो खैर वो उन्होंने अपने टाइम पे भी काफ़ी स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ का आइडिया था कि एजुकेशन नहीं होगी तो स्ट्रगल ज़्यादा होगी। अच्छा, उस बात भी समझते थे। हाँ अच्छा, बोलने से पहले ना इस तरह घुमा लिया। अच्छा, यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन अपना करो ताकि दोनों सेम पे आ जाओ। हाँ अच्छा, नाम बताना है भाई। हाँ, स्वैग के साथ आंखें लाल हुई आर्टिस्ट। दोनों में से देखा जाए ना तो वाइब आर्टिस्ट की ये ज्यादा दे रहा है। सर हम तो ठेकेदार हैं। देख रहे ना ऑनलाइन काम बुजुर्ग, ठीक है, तो अब दोनों मार्केट लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शैमुरीद है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो बलुस्तान से। दरअसल मेरी शुरू की जो एजुकेशन है, मेरी स्टोरी जो है वो सोएब से काफ़ी मुख्तलिफ है। शुरू की एजुकेशन मैंने अपने इलाके से की थी, गांव से, तो तकरीबन 7वीं जमात तक उधर पढ़ा था। उसके बाद ग्वादर में मैंने तकरीबन मैट्रिक तक ग्वादर में पढ़ाई की। तो अच्छा, ग्वादर बलूचिस्तान में भी है कॉलेजेस वगैरह आपके? नहीं हाँ है? हाँ, आप colleges- मतलब अगर कंपेयर करें तो नहीं है, लेकिन वैसे ही हैं पढ़ाई का। मतलब तो हम ग्वादर में कॉलेज था, बोर्डिंग, वहाँ पे हम हॉस्टल में रहते थे ग्वादर में भी, क्योंकि हमारे शहर से तकरीबन 2 घंटे की ओरिजिनली कहाँ से? ओरिजिनली मेरा तारुफ जो है वो तुर्बत बुलेदा से है। डिस्ट्रिक्ट हमारा केच है, तुर्बत, और बुलेदा मतलब हमारा गांव है। बेसिक स्कूलिंग वहाँ से हुई? बेसिक स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई थी। फिर वहाँ ग्वादर में तकरीबन मैट्रिक तक मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मतलब मैंने अपग्रेड करना आगे बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त दौड़ लगी थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो मैंने भी इंजीनियरिंग चूज़ की और मतलब मैं कोयटा चला आया। वहाँ पे ये होता था कि आप जब या तो मेडिकल करते हैं तो आप मेडिकल मतलब कुछ होते हैं ना, एकेडमीज़ होते हैं जहाँ का मतलब एक मेन टीचर अच्छा होता है, तो आपने उसके पास जाके फिज़िक्स पढ़ना होता है। एक टीचर कहीं और होता है तो उसके पास जाके आपने मैथ पढ़ना होता है। तो इस तरह से वो चीज़ें डिवाइड थी। तो 2 महीने वहाँ पढ़ने के बाद तो मुझे कुछ चीज़ें समझ फैमिली में पहले जो लाहौर में आए हो? हाँ, मैं अपनी फैमिली में पहले हूँ और अभी तक मैं तकरीबन मेरे 6-7 कज़न हैं, उनको मैं अकेले लेके आया हूँ। फीमेल्स भी मैं कज़न को इधर लेके आया, पढ़ाया उनको। कोई चैलेंजेस थे फैमिली की साइड से? हाँ, काफ़ी चैलेंजेस थे उस टाइम पे। मुझे याद है कि मेरे 2-3 कज़न थे जो इस्लामाबाद पढ़ रहे थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कायद आज़म में पढ़ रहे थे। तो मेरा फैमिली फोर्स कर रही थी कि आप वहाँ जाएँ, कि आप लाहौर कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ में किसी को पता भी नहीं है, और तुम तकरीबन मतलब FSC फर्स्ट ईयर था मेरा और इतना कुछ आइडिया भी नहीं था, तो मुश्किल था, लेकिन बस आ गए। अच्छा, उनको तुमने मना लिया कि नहीं, मैं बस वो by कश्तियाँ the जला time- के आ गया था, बस अच्छा, मनाने वाला ठीक सीन नहीं था, बस हाँ। कश्तियाँ जला के लड़के आ गया था। मैंने यानी कहा कि बस तुमने जाना स्टेप है। लिया, बस हाँ, ठीक है, स्टैंड लिया कि मैंने जाना घर है। वाले समझते थे इस बात को, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जैसे सोएब? दरअसल मेरे अब्बू की फौतगी पहले हो गई थी ना, तो मैं घर में लाडला था, तो इसलिए वो जाने नहीं दे रहे थे मुझे। कह रहे थे आप इधर ही रुको या जहाँ जाओ वहाँ पे आपके कज़न हों जो आपकी देखभाल कर सकें। तो मैंने इसीलिए, वो कज़न थे इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया। अच्छा, अभी तक आर्किटेक्चर दिमाग में कोई सीन आया था जैसे सोहेब साहब कह रहे? तो मुझे नहीं तो- नहीं, मुझे मेरा आर्किटेक्चर का जो रुख है ना वो बिल्कुल अलग था। मेरा अलग था। मैंने वो मूवी देखी है आपने, वो जो अक्षय और शाहिद कपूर, और जिसमें आपको आर्किटेक्चर, मुझे नहीं मैंने पता यार कौन सी- वो DVD में वो मूवी देखी थी, ठीक है, और मैं उधर से, मुझे सिर्फ वो बैग पे नाम नहीं लिखा हुआ आर्किटेक्चर, उधर से वो नाम सुना था, और फिर मैं मतलब मुझे कहा कि मैंने कहा ये करना है, क्योंकि बस वो उधर दिमाग में बैठ दिमाग गया में, और उधर एक लड़की बड़ा एक्साइट होके उसका नाम ले रही थी आर्किटेक्चर। वहाँ मैंने क्लिक किया कि भाई ब्रो ये चीज असल में देखो ना, या मैं से सिर्फ इज्जत जो सच है वो लौटा हूँ, या हमारी मैं पिघल गया। जेन्युइन मुझे नाम वहाँ आर्किटेक्चर का मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे सुना था, और मुझे जेन्युइन आइडिया नहीं था इसके लिए कुछ करना या नहीं करना। फिर आगे जाके जब मैं लाहौर आया तो मैंने ना अपने दोस्तों से इधर उधर मशवरा किया, तो वो कहते ब्रो इंजीनियरिंग करो, आर्किटेक्चर है इंजीनियरिंग सारा कुछ। तो मैंने ECAT की तैयारी की, ठीक है, UET के टेस्ट की तैयारी की, और मैं ECAT के टेस्ट भी दिए मैंने, और मुझे अभी तक
ٹھیک ہے. میں نے سیکنڈ ایئر پڑھ لیا تھا اور مجھے جینون آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں ڈرائنگ کا کوئی نام و نشان ہوتا ہے, کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں اپنی اسکیچنگ کرنی ہوتی, اور میں نے ابھی تک کوئی بھی اسکیچنگ کوئی بھی ڈرائنگ نہیں کی تھی اس وقت تک. اور تمہیں وہ ٹائم یاد بھی ہوگا کہ ٹیسٹ میں نا ایک وہ میں اس پہ آتا ہوں ٹیسٹ میں دراصل یہ ٹیسٹ میں بھی ہم ساتھ تھے نا. وہاں سب سے ساتھ ہوئے تھے. اچھا میں نے ایک کوشچن کرنا تھا یہاں پہ کہ لیٹ سے جبلت بھی آپ کی ایک ہوتی ہے ہاں کہ لیٹ سے شروع سے ہی میں ٹیکنیکل ہوں یا شروع سے ہی میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہوں آرٹ کر کے یا شاعری کر کے, وہ کیا تھی آپ کی آرٹسٹ وائز تھی؟ اس کی تو چلو مجھے پتہ نہیں, اس کا آئیڈیا بھی ہے, یہ ڈرا کرتا تھا, تمہاری کیا تھی؟ نہیں, مجھے اس چیز کا اس ٹائم پتہ نہیں چلا, میں رینڈم سی چیزیں کرتا تھا, لیکن آرٹ کے شعبے میں بالکل زیرو, مجھے ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو آرٹ کہتے ہیں, بالکل زیرو. اور وہاں پہ وہ کنسیپٹ ہی بہت کم تھا ہمارے علاقے میں اس کی فروغ. جیسے کوئی ایگزیبیشن ہوتا ہے, کوئی مطلب آرٹ کے ریلیٹڈ کوئی کام ہوتا ہے, کوئی اس طرح کے وال پینٹنگ ہوتے ہیں جیسے یا اسٹریٹ آرٹ وغیرہ کے کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی, تو ان وجہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. تو میں جس ٹائم آیا تھا ایڈمیشنس کے لیے پی یو پوچھنے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہے برو پہلے, اور اس کے بعد ہوگا ایک میتھ اور انگلش کا ٹیسٹ. میں نے سر ادھر پکڑا, میں نے کہا ڈرائنگ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے آپ نے ایک اسکیچنگ کرنی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں ادھر آ کے باہر بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی بورڈ لے کے آنا ہوتا ہے, باہر جینس بھی ملتا ہے, بورڈ لے کے آؤ اور یہ اسکیچنگ ہو رہی ہے. پھر میں نے یوٹیوب پہ کھولا, آپ کو ہوتا ہے وہ 2 پوائنٹ پرسپیکٹیو کی ایک بلڈنگ آتی ہے ہمیشہ جب ڈرائنگ سیکھنے لگتے, تو وہ آتی ہے, اس کو میں نے رت لگا کے اس کو بنایا. تقریباً 10-15 دن کا فرق تھا یا کچھ تھا, تو اس ٹائم پہ میں نے ڈرائنگ کی. اور ڈرائنگ پھر میں جب ٹیسٹ دینے گیا تو میں بدقسمتی سے سہیب کے ساتھ بیٹھ گیا. اور اتنی بڑی بدقسمتی, میں نے وہ ایچ بی کا پینسل پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شارپنر سے میں نے, اور ایچ بی کا تھا, ایک شارپنر تھا, ایک ریزر تھا. اب سہیب کے پاس وہ احمد ممتاز اسٹوڈیو سے پڑھ کے وہ گیا تھا نا, نیا اتنے بڑے بڑے اس کے نوک نکلے تھے پینسل کے, بڑے بڑے. ابھی میں نے دیکھا یہ کیسے ہوتے ہیں برو, ٹھیک ہے, 8B 7B 6B 4B. ہاں, میں نے اسے پوچھے بھائی یہ پینسل آپ نے ایسے کیسے کی, یہ میرا بھی کر دو. پھر اس نے نا میرا پینسل تراشا, میں نے بڑا شکریہ ادا کیا اس کا اس ٹائم. پھر میں نے ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میرا فیل ہو گیا, کیونکہ مجھے جنون آئیڈیا نہیں تھا نا. اس میں یہ ہوا کہ ٹیسٹ ہم جب دے رہے نا, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں
ہاں ابا میرے پتہ کیا کرتے تھے, ابا میرے کرتے تھے کہ رات کو صبح انہوں نے آنا روز, نہیں رات کو آنا تو انہوں نے میرے سے بحث کرنی کہ تو نے نا آرکیٹیکچر میں آرٹ میں اپلائی نہیں کرنا, تو نے یہ میکینیکل انجینئرنگ میں اپلائی کرنا ہے. میرا فلانا دوست کہتا ہے اس کا بڑا اسکوپ ہے. اب یہ اسکوپ کے اس دن لالی پاپ, ان دنوں میں لالی پاپ بہت ملتے تھے, اس کا اسکوپ ہے, چل رہے تھے, وہ اسٹل ابھی بھی چلتا ہے, بٹ اس ٹائم ہمارے ٹائم پہ پیک پہ تھا جب ہم اس ٹائم پہ تھے, کیا اس کا اسکوپ ہے, یہ کر لو. یو ٹی میں گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں آ کے جاب دینے کے لیے, ہمیں تو یہ سمجھ بات دکھائی. تو خیر مطلب میں نے ابو کو بولا کہ میں نے آرکیٹیکچر میں اپلائی کرنا ہے. اب ایک لیبر کوٹا ہو, نہیں یہ تیرا ڈٹرمنیشن اتنی سالڈ کس طرح ہوئی, کیونکہ ہاں جو تیری ایج تھی, میرا نہیں خیال کہ تو میچور ایج میں تھا, نہ تیرا اتنا لائف ایکسپیرینس تھا, تو یہ اتنی سالڈ کس طرح ہوئی؟ میں شروع سے تھوڑا ایکسٹروورٹ تھا نا. ایکسٹروورٹ کے پاس نا ایک جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس کے معاملے میں نا زیادہ آگے ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس زیادہ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک انٹروورٹ بندے کے. کیونکہ وہ ایکسٹروورٹ جو ہے نا وہ ہر بندے سے ملے گا, ہر بندے سے کچھ نہ کچھ گین کرے گا, چاہے وہ فائدہ ہے. آرٹسٹ ملا تھا جو اس کو تو چلو مووی دیکھ لی, تیرا کون تھا؟ میں اگین آئی ول ٹیک دا نیم آف مائی میم کہ مس سنم بخاری. تمہارا انٹرسٹ تو ویسے فائن آرٹس میں تھا. ہاں میرا فائن آرٹس میں تھا. فائن آرٹس میں تو اس کے اندر آرکیٹیکچر کیسے آیا؟ آرکیٹیکچر کیسے آیا, میں نے یہ سنا. اچھا وہ آرکیٹیکچر میں نے جب آرکیٹیکچر کا اس طرح آیا کہ مجھے ایک اب میں نے آرٹس بھی کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, تو وہ آرکیٹیکچر ہے مطلب پھر بیچ کا راستہ. ہاں بیچ کا یہ ایک بڑا کامن جواب ہے جو کہ لوگوں کے لیے تھا, بٹ میرے لیے یہ جواب نہیں تھا. بٹ میرے لیے جو جواب آرکیٹیکچر کیسے آیا وہ اس طرح سے تھا کہ میں بلڈنگز, ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے اپنے, ویسے بلڈنگ دیکھتے تھے, باغوں میں جاتے تھے. اب جب ایک چھوٹی ایج میں آپ آرٹ سے آپ لنکڈ ہو جائیں نا تو آپ انڈائریکٹلی چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اب میں نے اپنی چھوٹی ایج میں جو چیزیں ایکسپیرینس کیں, آبزرویشن کیں, اور جب میں ساتھ, اور میری میڈم نے جب ان ایکسپیرینسز کو تھوڑا گروم کیا, تھوڑا پش اپ کیا, ان کو تھوڑی لائٹ اور ہلکی سی بامپ دیتی رہی, تو جب وہ پکتے رہے نا, تو جب ایک ٹائم آیا نا پیک ٹائم, جب میں نے وہ افراتفری دیکھی فیلڈ کے سلیکشن کے حوالے سے, کالجز کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے حوالے سے, اور بچوں کو, اپنے دوستوں کو دیکھا کہ بھائی وہ میڈیکل کر رہا تھا, میڈیکل چھوڑ کے انجینئرنگ میں رہتا ہے, وہ جو انجینئرنگ کر رہا تھا وہ اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے, مطلب بالکل ہی 360 کنفیوژن دیکھی. تو اس میں مجھے لگا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے اس میں کہا کہ آئی شوڈ آسک مائی ٹیچرس, جو کہ اس ٹائم پہ بہت اچھی چیز تھی کہ ہم اپنے ٹیچر سے مشورہ کرتے تھے, کہ کیونکہ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ کو جتنا اس کا استاد بہتر جانتا ہے شاید اس کا ایک دوست جانتا ہوگا. اچھا آپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے, پاس ہو گیا, اب پھر اسٹوری کس طرح چلی آگے؟ ہاں آگے کیسے چلی, آگے پھر اس طرح چلی کہ تم اپنا بتاؤ نا کہ تم کیسے آئے یوکیٹ میں, میں بتاؤں گا میری تو اسٹوری اور آگے ہے. اچھا اب ہم تو شروع سے ایکسٹروورٹ تھے, جب یونیورسٹی میں آئے تو ادھر کافی انٹروورٹ بچے بھی تھے, ایکسٹروورٹ بھی تھے, تو ہماری ریگنگ شیگنگ واہ واہ ہوتی تھی. نہیں پنجاب یونیورسٹی کیسے آئے؟ اچھا پنجاب یونیورسٹی کیسے آیا؟ اب یہ چیز ہے کہ بھائی ہم نے دیکھنا تھا کہ بجٹ فرینڈلی یہ میرے لیے یونیورسٹی کون سی, کیونکہ سپورٹ تو تھا نہیں ابو کا ڈائریکٹلی کہ تو یہ کر. اب مجھے تھا کہ میں کچھ ایسی یونیورسٹی میں جاؤں جہاں میری فیس کم لگے اور مجھے میرے مطلب کی ڈگری بھی مل جائے, اور اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ایک پبلک یونیورسٹی سب سے بہتر آپشن تھی میرے لیے. نو ڈاؤٹ میں کومسیٹ میں جاتا تو کومسیٹ میں لیبر کوٹا میرے ابو کا کارڈ بنا ہوا تھا. لیبر کوٹا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو ایجوکیشن وہ فری ہوتی ہے, تو وہ کومسیٹ میں بھی تھا. بٹ میرے ابو کے اس ٹائم میں جب میرے ابو کی ریبیلیس مومنٹ چل رہی تھی میرے ابو اور میرے درمیان, تو ابو نے بولا کہ تو پہلی پریورٹی رکھ اپنی میکینیکل انجینئرنگ, دوسری جو مرضی رکھ لے. مطلب مجھے اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب وہ ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا نہیں کہ آپ کی سیکنڈ پریورٹی جو تھی وہ آرکیٹیکچر تھی, فرسٹ نہیں تھی, جس سے ہم نے آپ کو بلایا نہیں. میں صبح 9 بجے گیا ہوں, 4 بجے جو ڈین جو ان کا ایچ او ڈی تھا اس کے آفس کے باہر بیٹھا رہا ہوں, اس سے مجھے 5 منٹ میں فارغ کیا یہ کہہ کے کہ بھائی جان ایڈمیشن ہو گئے ہیں, وہ لیسنس چالو کر دی ہیں ہم نے. کدھر کی بات ہے؟ یہ کومسیٹ کی بتا رہا ہوں میں, مطلب پی یو کے ٹیسٹ سے پہلے. تو این سی بھی میں نے اپلائی کیا تھا, بٹ مطلب این سی بھی ہوا, بٹ میں نے کوشش, پھر میں جو شفٹ ہوا ہوں پی یو کی طرف اس لیے ہوں کیونکہ مجھے نا ایک میرے مس ارم بخاری, اگین ان کا نام میں اس لیے لینا پریفر کروں گا کہ انہوں نے کافی چیزیں مجھے سکھائیں. ایک آرٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اور بھی باتیں بتائیں گی جس سے میرا جو مورل سپورٹ تھی وہ زیادہ بڑھی. لائک دس کہ انسٹیٹیوٹ میٹر نہیں کرتا, لوگ میٹر نہیں کرتے, آپ کی اپنی ذات میٹر کرتی کہ آپ خود کتنا اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہے, چاہے وہ آرٹس ہے. یار ویسے میں میرم کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ میں اصل میں 5th کلاس میں آیا تھا ایل پی ایس میں, اور میں ابھی مڈ ٹرمس کے بعد تھا, تو ان کے ساتھ نا میرے صرف 6 ماہ گزرے ہوں گے, تو انہوں نے بھی ڈرائنگ کرواتے ہوتے تھے کلاس میں, مجھے یاد ہے. تو نا نیا بچہ تھا, کلاس والے جو بچے تھے نا وہ
مجھے اندر ہونے نہیں تھے دے رہے, مطلب کہ ایڈجسٹ نہیں تھے ہونے دے رہے, جس میں جواد کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی, ٹھیک ہے, جواد نے دھکا دیا تھا مجھے اور میرا سارا جو ہے نا چھل دیا ہے. اسی طرح میں نا ڈرائنگ کر رہا, میں میرم کی کلاس میں, ادھر آئی ایک کڑی پھاڑ کے انہیں پاڑ چڑھی, نائس. تو میں میرم بولنی اس کو, اور پھر کیا انہوں نے میری ڈرائنگ کو پکڑ کے نا اس کے اوپر رکھ کے نا, مرر کے اوپر, شیشے کے اوپر رکھ کے ٹریس کیا, اور وہ پھر ڈرائنگ انہوں نے پش کی اور جا کے پھر اسکول کے کیلنڈر میں وہ چھپی تھی. اس وجہ سے, یہ مومنٹ کی وجہ سے مجھے میم میرم یاد ہے. نہیں وہ کافی سپورٹیو میم تھی. مجھے یاد ہے آج بھی جب سمر ویکیشنز ہوتی تھی تو بچے چھٹیاں اپنی نانی گھر گزارا کرتے, تو میں تو آدھی چھٹیاں اسکول میں گزارا کرتا تھا. واپس آ کے میڈم نے مجھے گھر اسپیشل کال کر کے میرے پیرنٹس سے بات کرنی کہ صرف ویکیشن میں میرے پاس بھیجیں, میں نے اس کو پڑھانا ہے. پڑھانا کیا ہوتا تھا, وہی ڈرائنگ سے کہانی ہوتی تھی, اور مجھے میم اپنی ڈرائنگ سے کہا کے بولتی تھی کہ اس میں نے تمہیں یہاں تک پہنچانا ہے, اس سے آگے بھی لے کے جانا ہے تمہیں. اس کے بعد ملا اسکول کے بعد میم کو؟ یار میں ان سے رابطے میں تھا, بٹ اس کے بعد نہیں, اسکول چکر نہیں لگا ہمارا انفارچونیٹلی. اب ہیں ادھر اسکول میں ابھی بھی ہیں, بٹ اب وہ بھی ایک آن لائن بزنس انہوں نے بھی چلا رہی ہیں ود دی پیسو. آپ کو پتہ ہے آج کل آن لائن کا زیادہ ٹیچنگ چھوڑ دی, ٹیچنگ کر رہی ہیں بٹ اتنی زیادہ نہیں کر رہی ہیں, مطلب کلاسز ان کی ہو گئی ہیں. ہاں یہ تھوڑا سا. اچھا, فیل ہونے کے بعد اکثر لوگ تو ریجیکٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں یار چلو یار کوئی بات نہیں, اللہ والوں ہی سائن آ رہا ہے, کدے ہور چلے جانے ہیں. تو کوٹا زندہ آباد. نہیں, دراصل میں نے جو کشتیاں وہ جلائی تھی نا, کہ واپس مطلب بلوچستان تو نہیں جانا, ایجوکیشن اپنی ادھر لاہور میں ہی کنٹینیو کرنی. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب میں پی یو کا ٹیسٹ وغیرہ فیل کیا تھا تو میں نے گھر اتنا بتایا نہیں تھا کہ میرا ٹیسٹ وغیرہ فیل ہوا. تو دراصل پہلے نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے کیسے آتے ہو, پی یو کیٹ میں یا اوور آل پنجاب یونیورسٹی میں, وہاں ہوتا ہے بلوچستان کا کوٹا. اوہ اچھا, ٹھیک ہے, بلوچستان کا کوٹا بلوچستان کا کوٹا ہوتا ہے کہ ہر سال تقریباً 60 سے 70 بچے بلوچستان سے کوٹے کی سیٹ پہ آتے ہیں پی یو پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس میں 4 سیٹیں تھیں پی یو کیٹ کی, آرٹس کی, اور میرے ٹائم جس ٹائم پہ میرا ہوا تھا اس ٹائم پہ سیٹیں انہوں نے کم کی تھی, صرف 1 سیٹ کی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک لڑائی کی وجہ سے انہوں نے آ کے سیٹیں کم کی تھی, کیونکہ لڑائی 2 گروپ کے درمیان ہوئی تھی, ادھر پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں, اور اس کی وجہ سے اوور آل پوری جمعیت تو نہیں ہے, جمعیت اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی. ہاں مطلب بلوچ اسٹوڈنٹ اور جمعیت کے درمیان, بلوچ کونسل اور ہاں ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے افیکٹ یہ کرنا پڑا کہ باقی جو ہاں سیٹیں کم کر دی انہوں نے, 100 سے 70 کر دی. تو اس میں تقریباً آپ سمجھو کہ 30 فیملیز مطلب افیکٹ ہوئے نا, کہ 30 فیملی کے بچے آ کے ادھر پڑھتے ہیں اور مفت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہاسٹل کی فیس آدھی ہوتی ہے اور اکیڈمک فیس بالکل فری ہوتی ہے. تو مطلب ایک اچھی اپرچونیٹی ہے نا کہ وہاں سے کچھ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی پنجاب میں سیٹیں بھی ہیں بھی نہیں بھی, تو کافی اچھا رہتا ہے کہ یہ کوٹے وغیرہ کا سسٹم. تو یہ ہوا تھا کہ تو مجھے پہلے آئیڈیا تھا اس کا, کیونکہ میں پہلے سے لنک تھا پی یو کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو میں نے وہاں اپلائی کیا تھا, اور اپلائی کرنے کے بعد ادھر بھی جب رزلٹ آیا تو اس میں بھی میرا نام نہیں آیا. اچھا, اتنی لمبی اسٹوری سنائی ہے, اس میں بھی نام نہیں آیا. ادھر بھی نام نہیں آیا. میں ادھر بہت پریشان ہوا. ادھر مطلب وہ سین بڑا بیڈ ہوا تھا, کیونکہ وہ اس پہ میں نے سوچا تھا نا کہ یہاں تو نام آئے گا نا, کیونکہ لاسٹ چانس یہی تھا. پھر میں نے جا کے ادھر ڈائریکٹریٹ کے آفس گیا, آفس جا کے نا میں تھوڑا شور کیا چلا, میں 1 ہفتے تک ان کے پاس ہی رہا. ٹھیک ہے, اور میں نے جب وہ مردے کیا کہتے ہیں, گڑے مردے کیا کہتے ہیں, کھڑے مردے اکھاڑے, ہاں, تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ میری سیٹ دراصل کسی اور شپارسی بندے کو دی گئی تھی, کیونکہ اس کے تقریباً 847 نمبر سے اور میرے تقریباً 889 تھے, تو میرے نمبر زیادہ تھے تو سیٹ میری ہونی چاہیے تھی. تو پھر میں ان سے لڑ کے اپنی سیٹ لے لی. یہ بھی ویسے ہمت کی بات ہے یار. ہاں, اور اس ٹائم مطلب کوئی وہ نہیں تھا کہ مطلب اس طرح کا کوئی سپورٹ, یا میں نے خود کیا, مجھے پتا تھا چیزوں کا, کیونکہ یہ تھا کہ ہم شروع سے نا جہاں جتنے بھی بلوچستان کے لوگ آتے ہیں ان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی فون کرے یا کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کمیونٹی, سینس آف کمیونٹی بہت زیادہ ہے. اور مطلب وہ ہے کہ جب لفظ بلوچ آتی ہے نا تو چیزیں وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں, تو مطلب ہم بھول جاتے ہیں یہ کون ہے. یہ چیز کامن بھی ہے کے پی کے لوگوں میں بھی ہے, ہاں, اور یہ ایون کے افغانیوں میں بھی ہے. آپ چلے جانا اوورسیز چلے جاؤ, ہاں, کہ مطلب وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں.
کہ ہمارا کوئی بلوچستان سے بندہ آ رہا ہے تو اس کا ہم نے اینڈ رکھنا ہے, کیونکہ وہ ادھر سے آیا ہے, وہ بھی ذلیل و خوار ہو کے آ رہا ہے, مطلب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ درد سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا. تو یہ والا سارا سین تھا, تو کہ واپس ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے. ہاں ٹیسٹ فیل ہو گیا تھا, مطلب مردے نکالے اور پتہ لگا کہ بلوچستان کوٹا سے بھی اپلائی کیا تھا پر سیٹ لڑ کے لی تھی. ہاں تو لڑ کے میں نے اپنی سیٹ لی اور واپس میرا ایڈمیشن ہو گیا یہاں پہ, اور تو میں ادھر سے پھر بھاگ کے آیا لاہور, اور تاکہ میں نے اپنے ایڈمیشنس کے کام وغیرہ سارے کر لیے. اچھا بلوچستان چلے گئے تھے تم؟ ہاں میں اس کے لیے, کیونکہ ٹیسٹ دراصل فارم وغیرہ سارے ادھر بلوچستان میں ہی جمع ہوتے ہیں نا, کوٹے وغیرہ کے ڈائریکٹریٹ. اچھا دونوں سے کوشچن ہے, پلان بی تھا کچھ کہ اگر نہ ہوا کہ صرف پلان اے تھا بھائی یہ کرنا ہے بس چھوڑ دو؟ نہیں میرے پاس تو تھا, میرے پاس تھا کہ میرا میتھ اچھا تھا, میں گاؤں میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا, میتھ کی پہلے پڑھاتا تھا بچوں کو, میتھ مطلب ایف ایس سی میٹرک میں میتھ پڑھاتا تھا, میرا میتھ اچھا تھا, تو میرے پاس آپشن تھا کہ میں جا کے واپس. اچھا ویسے پلان بھی ہونا چاہیے کسی بھی لائف ڈیسیژن, وہ ضروری ہے, مطلب اگر آپ میں وہ ایک بات ہے نا کہ اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو مطلب آپ میں جیسے میں تھا نا, میرے پاس صرف ایک تھا پلان, آرکیٹیکچر آرٹ, بس اس میں جانا ہی جانا ہے, چاہے کسی بھی اینگل کے تھرو. ابھی جو اب تو ڈگری کمپلیٹ ہونے لگی, ابھی بھی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یہی کرنا ہے میں نے, اسٹبن ٹائپ. دیکھیں وہ ایک ارینج میرج والی بات ہے کہ ہو گئی نا تو اب نبھانی ہے, کیونکہ اور نبھانی اس طرح سے نیت سے ہے. دیکھیں آپ کی نیت ہے نا اور آپ دل سے کام کر رہے ہیں, اللہ محنت رہے گا نہیں جانے دیتا. وہ اب ہم پہ ہے کہ ہم جو محنت کو کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, الٹی محنت کر رہے ہیں یا سیدھی محنت کر رہے ہیں, وہ ہم پہ کہ ہم کس ڈائریکشن میں. اچھا دونوں کی دوستی فیوز کب ہوئی, مومنٹ کیا تھا وہ؟ اچھا میں اس جو پہلے بات ہے نا اس پہ کچھ ایڈ کروں پھر دوستی پہ آتے. تو میرا جو بلیو ہے, آئی ڈو بلیو کہ حمزہ بھائی ہم جو وہ کرتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, پلاننگ, ہاں جو پلاننگ کی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس پلاننگ کا آپشن ہو, کیونکہ ہمارے پاس جو پہلا آپشن ہوتا ہے وہ ویسے کلیئر نہیں ہوا ہوتا, وہ بس یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ والا سارا سین ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم پہلے ہی کنفیوز ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی اور نہ ہو اس طرح کا چیز تو ہم پھنس جائیں گے. اس کو میں تھوڑا مزید فلٹر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ انالیسس کر کے ایک ڈیسیژن نکالا ہو نا, وہ جو آپ میں نے بات کی تھی کہ آپ ڈسکشن کر کے کنکلوسیو کر کے ایک ڈیسیژن نکالتے کہ ہاں یہ میرا وہ چیز ہے جو میں نے کرنی ہے, تو وہ پھر وہ پلاننگ آپ کو کرنے کی, پلاننگ بھی انگیج ہوتی ہے, بٹ آپ ایجوکیٹڈ گیس کر لو یا ایجوکیٹڈ رسک لے لو, اس کو یہ کہہ لو, بجائے یہ کہ صرف رسک لینے سے. ہاں مطلب آپ رسک لے رہے ہو مگر سوچ سمجھ کے لے رہے ہو, آپ کے کانسیکوینسز اس کے سارے ذہن میں رکھ کے کر رہے ہو کہ اچھا آپ کو کل کو یہ فیس کرنا پڑے گا تو اس کا سولوشن یہ ہے. اچھا دوستی کب فیوز ہوئی؟ دوستی میرے خیال سے ہمارے پہلے دن سے ہو گئی, کیونکہ مجھے کوئی منہ لگاتا نہیں تھا. کیوں؟ ہم ایکسٹروورٹ تھے, ہر جگہ ریگنگ میں آگے ہو رہے ہوتے تھے, ہر چیز میں آگے آ رہے ہوتے تھے, تو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ مفٹ ہے. تو تھوڑا یہ بات تھا فیکٹر کہ تھوڑا ہمیں نگلیکٹ کیا گیا. یہ تھوڑا مجھے پھنسانے والا یہ بندہ ہے, میں سیدھا سادہ بندہ تھا جینون, ٹھیک ہے, میں سیدھا سادہ بندہ تھا جینون, ٹھیک ہے, مجھے اس لیے پھنسایا ہے. پہلی ریگنگ کا تو بتاؤ نا, پہلی والی ریگنگ کیا ہوئی تھی؟ سویب تمہاری کیا ہوئی تھی؟ میری تو پہلی ریگنگ ہوئی تو کلاس میں ہم کھڑے, تو علی حمان لوگ تھے ہمارے سینئر, سیکنڈ ایئر تھے ہماری, تو انہوں نے ہمیں کھڑا کر لیا لائن سے سارا نا. مجھے نا تھوڑا آئیڈیا تھا کہ آرٹ انسٹیٹیوٹس میں ریگنگ نا بڑی ڈاڈی قسم کی ہوتی ہے, بڑی خوبصورت ریگنگ ہوتی ہے وہاں پہ, تو آپ نے ہر چیز کے لیے پریپیئر رہنا, مطلب ہر چیز. تو میں مائنڈ بنا کے آیا تھا کہ بھائی جب کچھ بھی ہونا تو میں نے یس نو والا فوجی والا حساب رکھنا, کرنا ہے, نہ کرنے والی گنجائش نہیں ہے. مزہ آتا ہے اس میں, مزہ آتا ہے. اب انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار اچھا تم ادھر اب میں سینٹر میں کھڑا ہو جاتا تھا جا کے, فرنٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا, نہ اینڈ پہ کھڑا ہوتا تھا, ہمیشہ سینٹر میں کھڑا ہوتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ ہاں بھائی اب ہونا کیا آگے میرے ساتھ. تو اس میں نا اب وہ پہلے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم یہاں کیا کرنے ہیں, وہ بچے وہ بڑا ایکسائٹ ہو کے جواب دیتے تھے ہم یہاں پہ آرکیٹیکچر پڑھنے آئے ہیں. وہ پہلے لینی دینی کرنی, تھوڑا مائنڈ تھوڑا ان کا, انہوں نے گیم پلے کرنی کہ یار آپ کہاں آرکیٹیکچر, ہم تو کر نہیں رہے آرکیٹیکچر, ہم تو پڑھنے نہیں آئے. سینئر بیٹھا ہے ہمارا ویسے, آپ کی بات ہی کر رہا ہوں. تو کچھ اور نہ کہتے نہیں میں بالکل سیدھا رہوں گا. تو انہوں نے پھر جب میرے ایسے کرتے کرتے مجھے نظر آیا نا کہ بچہ اگر سیدھا جواب دے رہا تو اس کی لے رہے ہیں, تو میں نے کہا بھائی ہم تو پھر کچھ اور جواب دیتے ہیں, ہمارے پاس ہے. میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں ادھر کالج میں. لڑکیاں تھیں کلاس میں, وہ گھبرا گئی
اور اس ٹائم پہ میں نے کروائی تھی ٹڈ بچہ چور. تو فل ایک کاٹر کی شلوار قمیض پہنی نیلے رنگ کی اور یہ کھات سی رکھی ہے اور ذرا فل پیڈا ٹائپ کا سین تھا اپنا. تو بچے گھبرا گئے, برگر بچوں میں کہا میں آ گیا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا جاہل بندہ ہے, اس کو تو مطلب اس کو اوائڈ کرو سارے. اور وہ اس کو آج تک اسٹل ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں مگر ان ڈفرنٹ فیزز. بٹ کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے میرے سے ریگنگ میں یہ کہا تو مجھے انہوں نے جب میں نے یہ جواب دیا انہوں نے کہا میں بچیاں دیکھنے آیا, تو وہ تھوڑا خوش ہوئے اس جواب پہ. وہ کیا بات ہے, انہوں نے پھر کلاس کے بچے کو کہا کہ اس سے بچ کے رہنا. تمہاری کیا ہوئی تھی؟ اچھا میری ریگنگ یہ تھی کہ پہلے دراصل نا میں لڑ پڑا تھا گالی اور ان پہ نا, تو میں لڑ پڑا تھا, میں چاقو وغیرہ نکالے, میں نے کہا بھائی بلوچ کون سا لا رہا ہے, اب تم لوگ سنبھالو خود کو نا, تو لوگوں کو ادھر کچھ نہیں ہونا تو لوگ کا, ٹھیک ہے گیٹ کے باہر آؤ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرا وہ والا سین تھا نا. دراصل نئے آتے ہیں بچے, ٹھیک ہے ہم مطلب باہر سے آئے تھے, بالکل مجھے شروع سے ہی آرٹس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا. جیسے شعیب کا مینٹلی طور پہ وہ نا کلیئر تھا کہ برو یہ ڈائریکشن ہے اور ایسے کرنا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میرے لیے سب کچھ نیا تھا. گیٹ سے اس دفعہ دنیا ہی الگ تھی, پی یو کی جب آپ انٹر ہوتے ہیں سی آرٹس کالج میں تو مطلب دنیا الگ ہوتی ہے, مال روڈ پہ آتے ہو تو دنیا بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے میں انٹر ہوا تو صدام بھائی مجھے ملے, صدام بھائی بلوچستان سے تھے, تو میرے لیے اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ بلوچستان سے تھے اور تھے بھی بلوچ. ٹھیک ہے وہ والا فیکٹر آ جاتا ہے نا پھر بلوچ کا. تو انہوں نے جو میری اپنی زبان میں کہا کہ برو یہاں پر تو یہ سارا سین ہوتا ہے, تو میں نیا آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ہوتا بھی ہے تو خیر ہے کر لیں گے. ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کو اتنا ایکسٹریم پہ لے جائیں گے, اور یا کہ وہ مطلب مجھے نہیں آئیڈیا تھا اتنا. اس کو سالنس پہ تو لگا لے. تو مجھے پہلا ریگنگ یہ تھا کہ حذیفہ بھائی تھے, نور بھائی کی کلاس میں, مکھن بھائی, ہم انہیں پیار سے مکھن بھائی کہا کرتے ہیں, وہ ہمارے سینئر تھے. تو انہوں نے صدام کے بڑے اچھے دوست تھے, اس سے ساتھ ہی رہتے تھے, فورتھ ایئر میں وہ کام کر رہے تھے, پتہ نہیں آہرائز تھا یا کہ اربن کا کام تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں جتنی بھی لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا سب سے جا کے ہاتھ ملاؤ. اب ان میں مطلب مختلف سی لڑکیاں تھیں, ٹھیک ہے ایجابی بھی تھی, ٹھیک ہے کچھ ماڈرن بھی تھی, مطلب کسی بھی طریقے سے کہہ لو آپ, مطلب ایک ڈائیورسٹی تھی. ہاں ڈائیورس پورے کلاس میں نا الگ بچے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے اب میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, تو میں جا کے سب کے ساتھ ہاتھ ملاؤں, السلام علیکم السلام علیکم. تو شکریہ توبہ اور وشا نے, اس نے مجھے ہاتھ ملایا ہے, نور آپ کو یاد ہو توبہ اور وشا نے, ٹھیک ہے باقیوں نے کسی نے ہاتھ نہیں ملا. تو عجیب سا لگتا تھا, وہ ہاتھ آگے کر رہا ہوں کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا. میں نے کہا شاید یہ ہوتا تھا یہاں ہاتھ ملاؤ تو ملا لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہاں ساری چیز تو کھل کے کھلے ہیں والا سارے مسئلہ ہوا. پھر اگلے دن توبہ نے مجھے پھر سے بلایا, ٹھیک ہے میں نے بڑی شلوار پہنی ہوئی تھی, کہتا ادھر آ کے گوشے پہ کھڑا ہو جا, تم بڑے بلوچ بنتے ہو, یہ چوٹ پہن کے آئے ہو کیا ہو, کہتا ٹھیک ہے بڑے شلوار پہن کے لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہو, یہ کام کرتے ہو ادھر آ کے. میں نے کہا مجھے تو حذیفہ بھائی نے کہا ہے, وہ کہتا ہے ہر چیز وہ کہیں گے تو وہی کرو گے. میں نے کہا ہاں میں نے تو سنا سینئر جو کہتے ہیں وہ کرو گے, ادھر نہیں ادھر کھڑے ہو جاؤ جا کے. پھر میری اسی طرح ریگنگ آسا شروع ہوئی. پساتا مجھے یہ تھا, اس نے مجھے پسایا, مطلب یہ تھوڑا تیز تھا, میں تھوڑا سلو تھا اس معاملوں میں. یہ مجھے لے کے جاتا تھا سینئر کے, مجھے آ جا کچھ نہیں ہوتا کلاس میں, کیا رکھا ادھر آ جا ادھر آ جا باہر آ جا. پھر میں تجھے بات بولوں, اسٹارٹ میں بولی تھی بلوچی شلوار تیری مگر اتر میری نہیں ہے. نہیں سین یہ تھا کہ یہ سینئروں کے پاس لے کے جاتا تھا, ادھر نہیں یہ کوئی فلم سار دیتا تھا, یہ نکل جاتا تھا, مجھے سینئر پکڑ لیتے تھے. اب میں ادھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ میری صحیح ٹھکا کے لیتے تھے. ویسے اس چیز کی لرننگ بھی ہوئی ہوگی, لرننگ بہت زیادہ ہوئی, لرننگ بہت زیادہ ہوئی, مطلب اس کا فائدہ ہوا ہے, نیٹ ورکنگ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. میری مطلب میں شروع میں آیا تھا, میں کسی کو جانتا نہیں تھا, پورے لاہور میں کسی کو نہیں جانتا تھا. تو مطلب اسی انٹریکشن کے تھرو, اسی ریگنگ کے تھرو مطلب ایک دوسرے سے ملے. الحمدللہ اب ہم دونوں کو ہر جگہ جاتے ہیں, کسی بھی ایگزیبیشن میں کسی بھی پارٹی میں ضرور کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی پرانی اچھی یاد ہوگی اس کے ساتھ. اچھی یادیں ہونا ضروری ہیں, یادیں تو ویسے بہت ہیں ہماری. اچھا پی یو کیٹ کو اگر سمرائز کرو, پی یو کیٹ کی لائف کو, ابھی ختم نہیں ویسے, بٹ مطلب 5 سال ہو گئے لیکن ختم نہیں ہوئی. 5 سال ہو گئے. خوبصورت ہے. نہیں میں سمرائز تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میرے لیے تو بہت بڑی جرنی تھی, ایک چینجنگ تھا, لائف چینجنگ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوزے میں بند کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے وہ ٹائم لگے گا مجھے کہ اتنے بڑے فیز کو اتنی جلدی یا ایک مجھے بتا دیتا میں بھی تھوڑا لمبا کر لیتا. نہیں اب ویسے ایک ایکسپیکٹیشن تھی نا لاہور میں آنے کی, پڑھنے کی, وہ ایکسپیکٹیشن پوری اتری ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہوئی, کہ جس طرح سے میں سوچ کے آیا تھا کہ جس طرح کے لاہور میں جب شروع میں آیا تھا تو میں تقریباً 5th فلور پہ ہم رہ رہے تھے اچرا میں, FAC کے دور کی بات کروں, جب میں پنجاب کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا میرا. تو وہاں پہ جب میں وہ جو
گاڑیاں وغیرہ پیروزپور روڈ پہ چل رہی تھی تو مطلب ان کا ٹریفک ہر ٹائم شور ہمیں سنائی دیتا تھا. تو میں نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ برو ان کی طرح تیز بننا ہے, جس طرح کہ جا رہا ہے نا اسی طرح بننا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لے کے, لیکن اللہ کا شکر ہے بس مطلب کام کر رہے ہیں. سویب جیسے دوست ہیں آپ لوگ. اچھا بلوچستان کی اگر بات کریں, اب رجحان کیا وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ آئے تھے؟ اب زیادہ آ رہے ہیں, رجحان زیادہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ اب رجحان کافی زیادہ ہے. رجحان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ بلوچستان میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت ابھی بھی نہیں میسر. میں اپنے آپ کو علاقے کی بات کروں, ابھی کورونا کے ٹائم پہ ہم نے وہاں مطلب ٹرینڈ بھی چلایا تھا, ٹویٹر کیمپین بھی چلائی تھی, لوکل جو منسٹر ہیں یا کہ ان کو بھی بتایا تھا کہ یہاں انٹرنیٹ کی سہولت. مجھے آج بھی یاد ہے جب کرونا آیا تو یہ بلوچستان ہوتا تھا, اب اس کی اسائنمنٹ کرنی, اٹینڈنس لگانی, تب ان دنوں میں گوگل کلاس روم کا بڑا سین چلا. اب ہم بھی اس نئی چیز میں ان ہوئے کہ آن لائن سسٹم ہے یار, اب کیا کرنا ہے. اب اس کی اٹینڈنس, اس کی اسائنمنٹس وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور میں نے مطلب کہنے 3 سیمیسٹر اس کی اسائنمنٹس بھی کرتا رہا ہوں, 2 اٹینڈنس بھی بنانا تھے. تیسرے سیمسٹر میں آ گیا تھا لاہور. بھی آدھا پونا میں نے ہی کیا اسٹارٹ میں سارا دن, ٹھیک ہے. وہ کر کر آ کے اس کے 3 سیمیسٹر میں نے نکلوائے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے پھنسانے والا یہ بندہ. نہیں, پسانے میں اچھائی تھی نا, میری اچھائی تھی, لیکن اس ٹائم نہیں اچھی لگی. یہ بتا رہا ہوں ان پروسیس میں بندہ نہیں ریلائز کرتا, ریفلیکٹ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. تو وہاں پر ابھی بھی مطلب 2023 میں وہاں گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب گاؤں بھی نہیں ہے, سٹی ہے, لیکن وہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. اب اس کے بہت سے فیکٹر ہیں, ہم نے بات بھی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. فورسز سے بات کی ہے جہاں پہ ہولڈ کرتے ہیں, منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ سر یہ ہونا چاہیے. تو بس وہی لگاتے رہتے ہیں کہ برو صبر صبر ہو جائے گا, ہو جائے گا. اچھا بلوچستان میں ماشاء اللہ ساری جمے پلے تسی اتھے ہی جے. اگر میں کہوں کہ ایشو کیا ہے بیسک, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک, کیونکہ بلوچستان میں بھی گیا ہوں, میں بڑا ڈسہارٹ ہوا تھا. ہاں, آپ خود گئے ہو نا. ہاں, بڑا ڈسہارٹ ہوا تھا اس کی اسٹیٹ کو دیکھ کے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ میں لاہور سے گیا تھا, اوبیسلی میں نے لاہور کے ساتھ ہی کمپیئر کرنا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اگر آپ بتاؤ یا سمرائز کرو. سمرائز تو وہی نا, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو سمرائز ہو سکیں, یا ان کو ہم مطلب کچھ باتوں کو کم کر کے بتائیں, کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو شاید ہم پوری رات ڈسکس کریں اور ان کا شاید آدھا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. مطلب وہ گزرے ہیں, کنکلوژن نہ نکلے ساری کنورسیشن کا, کیونکہ وہاں پہ مسئلے, آپ کوئی بھی آپ فیکٹر اٹھاؤ اس کے آپ کو مسئلے نظر آئیں گے. بلوچستان کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنے محنت کرتے ہیں کہ لاہور میں بھی آ کے وہ پڑھتے بھی ہیں, ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں. ایون کہ جیسے تمہاری ایگزامپل نے پورا لائف اسٹائل چینج کر لیا جسٹ ٹو اکمپلش سم تھنگ. ہاں بالکل. تو وہاں پر بیسک مسئلہ, آپ دیکھیں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کروں گا اس چیز کو, میں نہیں کوئی کنٹروورشل ٹاپک لے کے آتا کہ ہم اس چیز پہ بات کریں اور ہماری شاید بیس کچھ اور ڈائریکشن میں چلی جائے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ میرا خود فوکس ہے اور میں خود یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں اس چیز کا کہ مطلب ہم ایجوکیشن پہ کام کریں, کیونکہ ایجوکیشن واحد ذریعہ ہے کہ جو یوتھ کو آگے لے آئے گی. یوتھ جب امپاورڈ ہوگی بلوچستان میں, ٹھیک ہے, وہ یوتھ جب آئے گی لاہور میں یا کہ اسلام آباد میں یا کہ باقی سٹیز کو دیکھے گی, پھر وہ کمپیئر کر سکیں گے کہ بھئی ہم کہاں ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہیں, ہم کہاں لے کر ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی بلوچستان میں وہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ ہم چوز کرتے ہیں کسی پولیٹیشین کو لے آتے ہیں, وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے. بلوچستان میں بھی یونیورسٹی ہے نا, یونیورسٹی ہے, تو اس کا کیا حال ہے, کیا کون سی یونیورسٹی ہے وہ بتاؤ. بلوچستان میں یونیورسٹیز ہیں, ہمارے اپنے مکران ڈویژن میں تربت یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی ریسنٹلی بنی ہے, 5-6 ہوئے ہیں جو سال ہوئے, لیکن ابھی جا کے آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی کوالٹی ایجوکیشن دیکھیں, وہ اس طرح سے نہیں پرووائڈ کی جا رہے ہیں. ٹیچرز وہاں پہ نہیں ہیں. میں آپ کو گراؤنڈ کی بات بتاتا ہوں, اسکول لیول سے. اسکول میں اپنے گاؤں سے لے کے, کیونکہ وہاں ایک گاؤں کا جو کہانی ہوتی ہے نا ایک گاؤں کی, تو ہر کہانی دوسرے کہانی سے میچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. کہ ہمارے پاس شاید بلڈنگیں ہیں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, شاید بنائی ہوئی ہیں انفراسٹرکچر, بلڈنگ ہی بنائی ہوئی, لیکن وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے, اب بچوں کو پڑھانا تو ٹیچرز نے ہے, ٹھیک ہے, ان کو سہولت دینا مطلب گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب بلڈنگیں کڑی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ بیسک چیزیں نہیں ہیں. ابھی بھی آپ واش روم کی سہولت اگر کہیں دستیاب نہیں ہے یا پانی کی سہولت کہیں دستیاب نہیں ہے, گندا پانی پیتے ہیں. تو مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں. ویسے وہاں پہ ہیں کتنی یونیورسٹیز؟ یونیورسٹیز تو بہت زیادہ ہے نا. اگر آپ کوئٹہ سٹی کی بات کریں, کوئٹہ سٹی میں بیوٹمز ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے,
ایس بی کے سردار بہادر خان یونیورسٹی ہے, اس طرح کے اور بھی یونیورسٹیز ہیں, یو ای ٹی خضدار ہے انجینئرنگ کی, یو ٹی لاہور کی ایک برانچ ہے, کیمپس ہے, سب کیمپس ہے. تو مطلب یونیورسٹیز ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کی کوالٹی کی بات کریں کہ وہ پرووائڈ کس طرح کریں, اور وہاں جو بچے نکل رہے ہیں اس یونیورسٹی سے, جیسے کمپیریزن پاکستان کا کسی جرمنی کی ایجوکیشن کے ساتھ سے کریں, یا کہ یو کے میں کریں, یا کہ ہم کہیں اور کریں, تقریباً اتنا ہی ڈفرینس اس لیول پر ہم لے کر رہے ہیں. وہاں کے گریجویٹس کا بھی یہی سین ہے, وہاں کے گریجویٹ ہیں وہ آگے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے یا پھر بہت مشکل رہتا, کیونکہ نور بھائی اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے پاس ابھی جو میرے ایج کے تھے یا جتنے بھی میرے دوست ہیں جو ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی یا 2-3 سال, تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس جا کے اپنا کوئی کاروبار کریں. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت کم ہے کہ واپس جو اپنی فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں یا ریسرچ پہ کام کریں, وہ فیکٹر بہت ہی کم ہے. وہ کم اس وجہ سے ہے کہ گراؤنڈ سے ہی وہ چیز نہیں ہو رہی ہے, گراؤنڈ سے وہ چیز بہتر نہیں ہو رہی. وہ بچے ایکسپوجر لے کے آ کے پڑھ ہی نہیں رہے, اپنے فیلڈ کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ فیلڈ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. میں بھی اس میں ایک بات یہ والی ہو کہ وہاں ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں ایز کمپیئر. جیسے میں ایک بندہ یہاں سے سی ایس پڑھ کے جاتا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ کے جاتا ہے, بٹ اس کے بعد آگے وہاں پہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو سی ایس کی جاب وہاں پہ اتنی کہہ لو کہ ڈائیورسٹی نہیں ہے کمپیوٹر سائنس کی کہ آپ کو اس حوالے سے جابس ملیں یا اس میں زیادہ ان پٹ ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں والی بات کے رجحان اتنا نہیں ہے. مے بی یہ وجہ جس کی وجہ سے انہیں ایٹ دی اینڈ وہی اپنا کاروبار چینج کرنا پڑا, اپنا پروفیشن چینج کرنا پڑا. جیسے اچھا آپ کا بھی تو پھر اس طرح مائنڈ ہوگا نا کہ جاب کروں گا میں یہ کر کے, پر اب ماشاء اللہ دونوں کا بزنس ہے. یہ والا ذرا سناؤ نا ذرا اس کی اسٹوری یہ ہے کہ میرا جو رجحان تھا, میرا اور شعیب کا, ہم ساتھ ہی تقریباً ہم نے 5 سال ساتھ گزارے ہیں. تو میرا رجحان یہی تھا کہ میں نے شعیب نے پہلے ہی اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے لاہور میں ہی اپنے بزنس کا انیشیٹو لینا ہے, کام کرنا ہے, ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی اپنے ان پٹ ڈالنے ہیں, کیونکہ وہاں بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے فیلڈ کے حوالے سے, آرٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اپنی کمیونٹی کو مطلب امپاور کرنا ہے اپنے فیلڈ کے, کیونکہ جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ کریں نا. اور جو ایجوکیشن والی چیز تھی جو ہم نے اپنے اس سارے پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ رکھی تھی, ہم بیسیکلی اپنے آرگنائزیشن بھی چلا رہے تھے وہ بزم ذوق کے نام سے. وہ بھی ہمارے ایک سینئر نور بھائی اس کے پائنیئر ہیں, انہوں نے ان کی بنیاد رکھی ہوئی ہے, لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم لے کے چلے. وہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ دیکھو ہم جو روتے ہیں نا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پھر کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے نا. تو ہمیں جو چیز غلط لگی ہم اس کو ٹھیک کرنے بیٹھ کے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کس طرح دے سکتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو لاہور میں یا بلوچستان میں, یا جو آرٹ انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کو اویئرنیس کس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ آرٹ کو آرٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, نہ کہ ایز این سبجیکٹ دیکھیں, نہ کہ ایک کہہ لیں کہ ایک جاب کی شکل میں دیکھیں. امیرانہ شوق ہے, ہاں میروں کا شوق ہے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ وہی والی بات ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے نا آپ نے اسی پیشے سے کرنی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا ابھی سبجیکٹ. میں اگر فار ایگزامپل آرکیٹیکچر پڑھ رہا ہوں تو میں نے انکم اگر یہاں سے جنریٹ کرنی ہے تو مجھے اس میں اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ اس سے میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ جنریٹ کر سکوں. اگر نہیں کر پا رہا ہوں تو مطلب مجھے ایک اندر سورس آف انکم رکھنا پڑے گا جو میرے پاس ایک کانسٹنٹ ویلیو آتی رہے تاکہ میرا سرکل چلتا رہے. یہ ضروری. دیکھیں ہم آرٹسٹ ایک بہت ایک اچھی اپروچ ہے, بٹ اگین آج کے دور میں آرٹسٹ یہ نہیں کہ آپ کو کہ میں آرٹ بناؤں گا اور میں سروائیو بھی کروں گا, پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ کو اپنے لیے ایک پیسو جو انکم ہے وہ بھی جنریٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ اب جو آرٹ والی چیز ہے وہ خود دل کھول کے کر سکے. اچھا اب تو تم دونوں اب فائنل ایئر میں ہو اور آرکیٹیکچر مطلب تقریباً پڑھ ہی لیا ہے, تو پھر کیا سیکھا؟ بتاؤ ذرا کیا سیکھا ہے آرکیٹیکچر کو, مطلب جو تم لوگوں نے پڑھا ہے, میں وہی بتا, تم ایکسپیرینس کر رہے ہو فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہو, تو کیا 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 فرق ہے؟ پاک فوج زندہ باد, میں آرمی میں جاؤں گا, آئی وانٹ ٹو بی ان آرمی. نہیں سیکھا نور بھائی بہت کچھ ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم 5 سال ٹائم دیا ہے نا, 5 سال مطلب ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ اپنی انرجی کا پیک ٹائم ہے ہمارا. ہاں کہ مطلب ہمارے ینگ ایج میں ہم نے اتنا زیادہ ٹائم ایک انویسٹ کیا ایک فیلڈ کے اوپر, تو اس میں سیکھنے کو تو مطلب ہر شاید لمحہ ہم سیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو وہ جا کے ختم تو نہیں ہو رہی. تو مطلب اس میں لوگوں سے ملنا جلنا, ٹھیک ہے, ہماری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, ہم باتیں کس طرح کریں وہ امپروو ہو رہے ہیں, ہم کام کے حوالے سے اسکل سیکھ رہے ہیں, اسکل ہمارے ڈیولپڈ ہو گئے کافی زیادہ, ٹھیک ہے, پالش ہو رہے ہیں, مطلب نکھر رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ یہ مطلب فیلڈ یہ ٹائم ہمیں شاید تراش رہا ہے. اور اس میں بھی وہ والی بات آتی ہے کہ آپ ایفرٹ کس طرح کی کرتے ہیں سارے میں. اگین وہ والی بات کہ آپ آن لائن بزنس کی طرف جو فری لانسنگ ہے
اس کی طرف جاتی ہیں, لوکل مارکیٹ کو اپروچ کرتے ہیں. ہماری فیلڈ میں یہ سب سے بیسک رول ہے. تم لوگ جیسے اب بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو پھر تم لوگوں کی نظر میں جو اسٹیٹ آف آرکیٹیکچر ہے لوکلی ان پاکستان وہ کیا ہے؟ اگر تو میں اگر ٹو بی ویری آنیسٹ اگر ہم ایک اصل میں ایک جو بٹر ریالٹی بتانا چاہیں تو یار ایک ہم بگنرز ہیں, ہمارے پاس نہ بیک اینڈ پہ یا کہہ لو کہ بیک گراؤنڈ پہ کوئی ٹھیکیداری والا سپورٹ نہیں ہے, کوئی انجینئر نہیں ہے, کوئی آگے میکینیکل انجینئر نہیں ہے اپنی فیملی میں کہ ہمیں وہ پروجیکٹ لا کے نہیں. ابو ہمارے کتنی پی آر نہیں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہیں شو آف کے علاوہ نا آپ کے پاس ایک وہ سپورٹ نہیں ہے پیچھے کہ آپ کو پروجیکٹ آپ کو لا کے دے جو. اصل میں جو ہمارے آرکیٹیکچر کی فیلڈ ہے نا وہ ساری پی آر بیسڈ ہے. آپ پاکستان کی بات اگر میں کروں, آپ کی پی آر اچھی ہے بڑے وکیلوں کے ساتھ, بڑے ججوں کے ساتھ, بڑے پولیٹیشینس کے ساتھ, بڑے بزنس مین کے ساتھ, تو آپ کے پاس اچھا موٹی انکم والا پروجیکٹ ہے. اب وہ میں ایک بات جو ہم اسلام آباد میں گئے تھے جب ہم وہاں پہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں, وہ کیا نام ہے, دستگی نام ہے, کیا نام ہے, جو غلام دستگی, ہاں وہ جو انفراسٹرکچر بڑے بڑے بلڈنگ ہائی رائز بنا تو رہے ہیں بٹ اگین شیشہ رج کے استعمال کر رہے ہیں اس میں, اور بات وہ کریں سسٹینیبلٹی کی. اب وہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بڑا کنٹراڈکشن ہے ہمارے یہاں لوگوں میں کہ لوگ بات کچھ اور کر رہے ہیں, دے کچھ اور رہے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ٹائٹل کے طور پہ دکھاتے کچھ اور ہیں, جس کا نقصان ایٹ دی اینڈ کس کو ہو رہا ہے کہ آنے والی جنریشن کو یہی نہیں پتہ کہ ہم آرکیٹیکچر میں یا کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو اس کے آگے معاملات کیا ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی پراپر اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس بھی اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں وہ ایک دکھایا ہی نہیں, اصل میں ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. کیا ہم جب یونیورسٹیز جاتے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. آپ جب تھوڑا سا فیلڈ میں آتے ہیں تھرڈ ایئر میں آ کے جب آپ تھوڑا انٹرنشپس میں جاتے ہیں تو وہ بھائی ادھر جاتے ہیں تو بالکل 180 وہ آپ کو کہتے ہیں بیٹا کدھر آئے ہو, یہ آپ کو سافٹ ویئر نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں آتا, آپ کو کچھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے بھائی 2 سال میں ہسٹری پڑھ کے آیا ہوں ویسٹرن 5 سال مجھے لیکوربوزیئر کا پتہ ہے. لیکوربوزیئر کو چھوڑے آپ اس سے کیوبزم کی رٹے لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے, ہمیں کولم کی رٹے لگائے کہ کولم کی یہ کیپٹل پارٹ ہے, فلانا پارٹ ہے, ڈمکانا پارٹ ہے. ہم اس کے بعد ہم سیکھ کے آتے ہیں کہ بھائی مٹیریل یہ ایسے, یہ فلانا ایسے, ٹمکانا ایسے. ادھر جاتے ہو کہتے ہیں بھائی جان واش روم کی پلمبنگ کی ڈرائنگ بنا کے لے آؤ, یا کہتے ہیں پلان ڈرافٹ کر کے لے آؤ. تمہیں یہ نہیں آتا, ٹائلوں کی تم ٹائلوں کے تھرو کمرے کی پیمائش لو. اب وہ بھائی بندہ کہتا ہے یار میں کہاں آ گیا ہوں, آرکیٹیکچر کہاں پھنس گیا ہوں یار. یعنی کہ گیپ ایجوکیشن سسٹم اور آپ کی جو مارکیٹ ہے یا یہ بہت, یہ میں وہی بتا رہا ہوں 180 ہے, 360 بھی نہیں. لیکن حمزہ بھائی میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے, میرا اپنا بلیو ہے یہ کہ آپ کو وہ جو سوئے بتا رہا تھا کہ کوئی بڑا وکیل ہونا چاہیے یا کوئی مطلب آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے, وہ ظاہری باتیں میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ظاہری باتیں جب کوئی بڑا ہوگا تو ان کے فی آر بھی بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, ریلیٹ کرتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہوں گے اس چیز کے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی. جب تک آپ وہ قابل نہیں ہیں وہ چیز آپ کو نہیں ملنی, اور وہ جب آپ کو وہ چیز ملنی ہوگی نا تو آپ کو وہ مل جائے گی. یہ تو ہمارا یہ ہے نا, بٹ بندہ ہارٹ تب ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو اس بندے کی کمپیٹنسی آپ سے کم ہے. ہاں, اور اسے دیکھیں نا یہ ہمارے مارکیٹ سسٹم کی وجہ سے اس کو کیا کیا مل رہا ہے. یار میں وہی بات کر رہا ہوں حمزہ بھائی کہ ہم اکثر ابھی بھی دیکھتے ہیں ہمارے کلاس فیلوز یا ہمارے ارد گرد جو ہمارے بیچ فیلوز ہوتے ہیں یا دوسری یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے منٹ تھیسس ہم جا کے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو آتا کچھ نہیں ہوتا, بٹ دے ان دا مارکیٹ اینڈ دے آر لائک دیٹ کہ دے آر دا بلینئرس. یہ لوگ ابو ہیں مارکیٹ کے تو ہم نا ان کی ماسی ہیں, ہم نے ان کے بچے پالنے سارے, ہم نے ان کو ڈرائنگیں بنا کے دینی. اس طرح کا نظام ہے. لیکن جن کو کچھ آتا ہے وہ آگے اس لیے نہیں آ پاتے کیونکہ ان کے پاس بڑا اسٹیپ لینے کے لیے وہ ایک بڑی سیڑھی نہیں ہے. وہ ابو ہے, چاہے وہ چاچا بڑا ٹھیکیدار ہمارا ہے, کوئی گورنمنٹ ملازم ہے, کوئی فوجی ہے, مطلب اس طرح کا بندہ ہمارے پاس تو ڈسارٹ نہیں ہوتے اس چیز کو. دیکھیں اگر ہم جو مایوسی ہے نا وہ گناہ ہے. ہم تو اس چیز سے دل کو تسلی بات کہنا یہ بہت آسان ہے, اور اس چیز کو مطلب وہ کہنا نا کیری آن کرنا کہ ہاں ایکسیپٹ کر کے اس کو لے کے چلنا ساتھ کہ ہاں یار کوئی نہیں ایک دن آئے گا اپنا. وہ جب وہ ایک دن آئے گا تب تک ہم بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں گے جب پاکستان میں جیسے حالات چل رہے ہیں. بیسک موٹیویشن کیا ہے ابھی جو بھی دیکھ رہے ہو تم لوگ, ابھی کتنا عرصہ ہو گیا اپنا بزنس اسٹارٹ؟ ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں تقریباً 9-10 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً, مطلب اس سے پراپر ایک نوکاپ آرکیٹیکٹس کے نام سے چلاتے ہوئے. بٹ میں مارکیٹ میں تقریباً اپنے سیکنڈ ایئر سے میں بھی کام کر رہا ہوں, بٹ لوکل مارکیٹ میں. اگین ہم اس کو اسٹوری کو ریلیٹ کریں گے. حماد بھائی میرے سینئر تھے, انہوں نے بھی سیکنڈ ایئر میں ایک ایفرٹ کی, بٹ انہوں نے ایفرٹ کی دوسری ڈائریکشن میں, میں نے ایفرٹ کی 180 کے اینگل پہ. ہم دونوں کی ڈائریکشن ڈفرینٹ تھی, بٹ وہ آج
ہمیں جو کمپیٹیبلٹیز ہیں فائنینشیل اسٹیٹس کے حوالے سے اور ایک وہ سیلف سیٹسفیکشن کے حوالے سے یا وہ جو ایک کہہ لیں کہ بالکل جو پرسپیکٹیو آرکیٹیکچر کا ہے ہم دونوں کا وہ 180 ہے, الگ الگ ہے بالکل. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں نہیں رستے الگ الگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو سی ہے وہ دونوں ایک ہی رستہ ہیں, وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے لوکل کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, آپ کی جو آن لائن کی پرابلمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آئی تھنک سو. باقی آپ لوگ زیادہ ایکسپرٹیز اس والے سے رکھتے ہیں, وہ آپ گائڈ زیادہ کر سکتے ہیں. آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے؟ سوال تو اس نام پہ اب مجھے تو ڈیفینیشن بھی وہی رٹا ہوتا تھا اور ٹھیک ہے تو مجھے میری تو بہت زیادہ ہوتی تھی. اب سویب جو یہ کرتا تھا نا آرکیٹیکچر میں تو بچپن سے آرٹ اور یہ سارا کچھ وال اور یہ سارا شروع کر دیتا تھا. ہاں ساری شروع کر دیتا تھا تو یہ نکل جاتا تھا. پھر ہم بس جاتے تھے کہ تم آرکیٹیکچر یہ آرکیٹیکچر ہوتا ہے, بلڈنگ ہوتا ہے آرکیٹیکچر, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم ادھر بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. برو یہ تو غلط فیلڈ ہے. ڈاکٹر محمود نے لیکچر دیا تھا یار, ہمارا ان کے ساتھ سیشن تھا بٹ ہم نہیں پڑھ پائے ان سے انفارچونیٹلی. بٹ ہم ان کے ساتھ لنک رہے ہیں تھرو ایونٹس, کیونکہ ہمیں نا جب ہم کالج آئے نا ہمیں ایک چیز جو ہم نے جو سیکھی ہے نا اپنے کالج لائف میں یہ سیکھی ہے کہ آپ نے کام والے بندے کے ساتھ کیسے جڑنا ہے. کام والے سے مراد یہ کہ جو آپ کو کچھ سکھائے گا, چاہے وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ سکھائے چاہے وہ آپ کو ویسے ہی سکھائے, آپ کو سکھائے گا کس طرح بندہ لنک کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر شوکت ہے نا, ان کی ایک تو ہسٹری بڑی اچھی تھی اور وہ ڈاکٹر وہ میکسی کے نام سے جانے جاتے تھے کیونکہ میکسم کارٹونسٹ کے حوالے سے, اور ان کا پی آر سرکل بھی بڑا تھا, مطلب ادبی حوالے سے ساری باتیں اتنے سینئر تھے وہ. تو ان کو جڑنے کا جو فائدہ تھا نا بڑی ارلی ایج میں وہ یہ تھا کہ آپ کو دیکھنے کے لیے نا ہمیں, کیونکہ جب کالج آئے تو ہمیں یہ ہمارے سینئرز نے بات کی بھائی دیکھو دیکھنا تم نے خود ہے. یہاں پہ جو ہمارے صدام بھائی لوگ تھے, جیسے نور بھائی تھے, ان لوگوں سے اکثر بیٹھتے ہوئے یہی بات ہوتی تھی کہ دیکھو یار یہ وہ چیز نہیں جو تم سمجھ کے آئے ہو. ویری فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے یہ بات ہمیں بولی کہ وہ چیز نہیں جو تم سمجھ کے آئے ہو, یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. کیونکہ تب یہ لوگ تھے فورتھ ایئر میں, آپ نے ایک وہ اینڈنگ ٹائم پہ تھے اور ہم اپنے اسٹارٹنگ ٹائم میں تھے. جب ہم ایک بڑی ایج اور چھوٹی ایج والے بیٹھے نا تو ان کے جو درمیان کا ایکسپیرینس تھا نا وہ ہمیں اسکپ کرنا پڑا. کیسے وہ اسکپ ہم نے کر بھی لیا جب ہم اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھے, ان سے انہوں نے چیزیں بتائیں کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں, ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, آپ لوگ یہ نہ کرنا. اب وہ ملٹیپلز ہیں بٹ ہمیں پھر انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ فلانا ٹیچر ہے, یہ ایسی چیزیں بتاتا ہے, زیادہ گائیڈ کرتا ہے, آپ لوگ ان کے پاس کوشش کرو کرو, بیٹھا کرو, سنا کرو انہیں. ہمیں تب بات کی سننے کی, اور یقین کریں جب آپ انسان کسی بڑے کو سننا شروع کرتا ہے تو اس کے جو 60% یا 70% جو کنسیپٹس ہیں نا وہ خود بخود کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باقی جو 40% ہے وہ آپ کی ادھر ادھر سے ٹیچرز, بکس اور یہ باقی چیزیں کور اپ کرتی ہیں ساری. اچھا یہ تو ساری فلسافیکل باتیں ہوگی نا, تو اب کیا ہوتا ہے لیکن اب اس کا ذرا اکنامکس بتاؤ کہ تم لوگ مطلب آرکیٹیکچر میں ایز اے فیلڈ سروائیول, کیونکہ ان دی اینڈ تو پیسہ کمانا ہے نا, ایسا ہی ہے بالکل پیسہ کمانا ہے. پھر کیا سین ہے پھر؟ یار وہی والی بات ہے کہ اسٹرگل ہے, وہ والی بات ہے کہ آپ جو مشکلات ہیں وہ ہیں. یہ بات ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں کہوں کہ یار مجھے بڑا اچھا اسٹارٹنگ میں انکم. کیا تم دونوں اس بارے میں آپٹمسٹک ہو کہ یہ سسٹینیبل ہوگا آگے, کہ جو جس طرح ہم چل رہے ہیں ابھی جس طرح چل رہے ہیں یار انفارچونیٹلی ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ چلے گا بھی, بٹ اس میں اگر ہم ایک چیز ایڈ کر لیں گے تو ہم زیادہ بیٹر اس کو چلا سکتے ہیں. کیا چیز؟ لائک ہم اگر آن لائن کو بھی ساتھ میں تھوڑا فری لانسنگ کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں, دیکھیے کام تو ویسے بھی ہم کر رہے ہیں, بٹ جب اس کام کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی جوڑ رہے ہیں نا اس کا ایٹ دی اینڈ ہمیں ہی فائدہ ہو رہا ہے, جو ہمیں بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے. مگر میں تمہیں بتا دوں, تم ایک بار انشاءاللہ جب ہوگے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹچ, تم ہاتھ پاؤں جوڑ کے سب کچھ فارغ کر دو گے لوکل. نہیں اس کا مجھے آئیڈیا, کیونکہ دیکھیں میں نے وہی بتانے لگا ہوں, میں نے اپنے ٹائم پہ نا اپنی آنکھوں دیکھا لوگوں کو جو میرے ساتھ یا میرے سے بعد میں شروع ہوتے ہیں, بٹ وہ میرے ابھی جہاں میں ہوں اور ابھی جہاں فائنینشلی نہیں بات کر رہا میں, آپ کی کوالٹی آف ورک, آپ کی ویلیوز, اور آپ کو ایز اے آرٹسٹ یا ایز اے پروفیشنل دیکھنا نا ایک لوکل بندے کا اور ایک انٹرنیشنل جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ پرسیو کرنا ہے نا, بہت ڈفرینس ہے. اچھا مجھے نا اس بات سے مجھے آج تک کسی لوکل آرٹسٹ نے لوکل کلائنٹ نے نہیں کہا آدھا پونا گھنٹہ ہی لگنا ہے کہ
اتنے پیسے کیوں منگن دے یار مگر اس میں پھر ہمارے پاس ایسے لوکل کلائنٹ بھی جو ہمیں اچھا لگا. اچھا سویب بات کر رہا تھا, سویب میں یہ بات کر رہا تھا کہ سویب بہت آپٹمسٹک ہے اس کے بارے میں, لیکن میں اپنا تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے بھی 5 سال پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور میں بھی سیکنڈ ایئر سے جو ہے نا وہ کام میں گھس گیا تھا, اور میں کام کر رہا تھا, لیکن میں شروع میں اتنا آپٹمسٹک تھا کہ جس طرح ابھی سویب باتیں کر رہا ہے میں کہا دنیا فتح کر لینی ہے مطلب جو ہے نا سب. لیکن اب جا کے نا میرے اتنے میرے ایکسپیرینسز ہیں, اور ان میں سے میرا ریکال کرنا اتنا مشکل ہے کہ کوئی ایک پازیٹیو ہو لوکلی. لیکن یہ آپٹمزم اچھا ہے, ہونا چاہیے. میں اس کو مس بھی کرتا ہوں, میں آنیسٹلی بتاؤں نا, میں مس کرتا ہوں اس آپٹمزم. اسی لیے ہم نے ایک ویرائٹی رکھی ہے کہ میں آپٹمسٹ ہوں, وہ ذرا تھوڑا اکنامیکل بندہ, ذرا وہ نہیں وہ بھی آپٹمسٹ ہے. تم دونوں بہت آپٹمسٹ ہو, اس لیے تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. اگر آپٹمسٹ نہ ہوتے نا تو یہ نہ کر رہے ہوتے. ابھی پتہ لگ جاتا کلاس میں اور کتنے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, اسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. کتنے لوگ پہلے یہ تو بتاؤ کتنے لوگ آرٹسٹ ہی ہیں ابھی تک پاس آؤٹ ہو گئے. دراصل آرٹسٹ تو ہیں کلاس میں ہیں, 3 آرٹسٹ ہیں, جنون آرٹسٹ ہیں, وہ اچھا کام ہے. کلاس نام بتا گدھے ہی نا. نہیں جینوین کوسچن ہے. میں جیسے بتا سکتا ہوں کہ میری کلاس میں بزنس اسٹارٹ کیا ہے میکسیمم 3 یا 4 لوگ ہیں پوری کلاس میں اسٹرینتھ, جو باقی سارے جاب کر رہے ہیں. ہاں ہماری کلاس میں سے بھی کہہ لو 2 لوگ ہیں, ایک محمد اور ایک مراد, ہماری کلاس کا ایک لڑکا ہے, وہ مطلب وہ اپنا کام کر رہے ہیں. محمد جولری میں کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جولری اس کی کزن کی جولری کی کمپنی ہے. آرکیٹیکچر میں نہیں, آرکیٹیکچر میں ایک بندہ جو مطلب مراد کر رہا ہے, اور کچھ بچے جابس کر رہے ہیں ساتھ. سویبا بھی کر رہی ہے, ثاقب بھی کر رہا ہے, وہ بھی کام وغیرہ کرتا ہے, نور بھائی جانتے ہیں انہیں, وہ بھی ہمارا کلاس فیلو ہے, تو کام کر رہے ہیں. اب دیکھو تم سے تمہارے جونیئرز نے سیکھنا, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو کیا اتنا اپیلنگ یہ سارے معاملات ہیں کہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار ہم نے بھی اس جیسا بننا ہے؟ ہمیں تو ملی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ملنی چاہیے. بٹ اگین میں آپ کو بتاتا ہوں, اب اصل میں نا جنریشن گیپ ہمارا اتنا ڈفرینٹ ہو گیا نا کہ اب جو ہم سے نیچے آنے والی جو کمنگ جنریشن یا ینگ آرکیٹیکٹس ہیں نا, ان کا وہ آپٹمسٹ اتنے زیادہ نہیں ہے, بٹ دے ہیو مور کنسرن اباؤٹ کہ روکڑا کتنا آ رہا ہے کام کر کے. ٹھیک ہے, آج آپ ایک جو بچہ ہے نا جو کالج میں آتا ہے, یونیورسٹی آتا ہے, وہ آلریڈی وہ 1 سال نا یوٹیوب پہ لگا کے وہ سافٹ ویئر سارے سیکھا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہو گیا گرو, اور اب میں نے کمائی, اور جو ڈگری میں نے 4 سال کی پڑھنی ہے, اسے میں ایک ڈگری پیس آف پیپر لینے جا رہا ہوں. ہمیں بھی ہمارے ٹائم پہ یہ بات ہوتی تھی, بٹ اگین وہ 4 سال کی ڈگری کے ساتھ جو آپ کو 4 سال وہاں کا ایکسپیرینس ہے نا, وہ جو آپ کو سکھاتا ہے ملٹیپل تھنگس, کلائنٹ ڈیلنگ کیسے آتی ہے, کس طرح آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کے, وہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں. بٹ ہم انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اب کا بچہ جب کالج آتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, وہ ساتھ ہی جاب شروع کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس کی ایک انٹینجیبل اپروچ تھی یا اس کی جو گروتھ تھی نا, وہ رک جاتی ہے. ہاں کالج کے ٹائم کو بھی انجوائے نہیں کر پاتا. ہاں مطلب ابھی بڑا مزے کا مسئلہ ہے یہ, اصل میں یہ جنریشن نہیں, آپ کی پوری سوسائٹی کا مطلب کہنے کا مطلب سوسائٹی ڈیگریڈ ہو رہی ہے, مطلب ایسے ہی ہے. نور بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا ویسے میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے فرسٹ ایئر میں بیٹھا ہوں, بجر 5th ایئر میں سامنے بیٹھی ہوئی ہے. برو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ظاہری بات ہے, ان کو 5 سال ہو گئے. میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے ریگنگ آپ نے نہیں کی, آپ نے کچھ اور کیا ریگنگ سے بات کر. سویب کی آپ کو یہ زیادہ پسند تھا, آپ کو یاد ہے یار؟ ویسے مجھے پیار تھا, آپ بہت ڈاڈا پیار تھا, میں تو اسے مس کرتا ہوں. اچھا کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ہاں کہ ہاں بات حمزہ نے بات کی تھی کہ تم دونوں نے جو کام شروع کیا ہے وہ کتنا بہت ہی آپٹمسٹک, آپٹمزم ہونا اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپٹمزم نہیں ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا, کام نہیں چلے. دراصل نور بھائی ایک کام جو مجھے بہت پسند ہے کہ میں لوکل کلائنٹ کے ساتھ نا کام جب ہم کر رہے ہیں آرکیٹیکچر کے حوالے سے, تو اس میں کافی زیادہ مطلب
اس کے پروز بھی ہیں کونس بھی ہیں, لیکن کہیں جگہ وہ چیز مزیدار تب ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کام ہے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہو, فزیکل اس کی اپیرنس ہے, اور یہ مزہ دیتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ فیلنگ ہوتا ہے کہ ایک کو آپ پہلے اسکیچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر ڈرا کر رہے ہو اس کو آٹو کیڈ پہ, کلائنٹ کو سمجھا رہے ہو, پھر 3D بنا رہے ہو اس کا, یا اس کو کوئی موڈ بورڈ دے کے یا پکچر دے کے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہو, یا اپنا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے, پورا پروسیس ہے, پھر اس کو آپ لائیو بنتے ہوئے دیکھتے ہو. میرے کو وہ ایک بہت مزیدار فیلنگ ہوتی ہے جب آپ خود جا کے اس کو دیکھتے ہو کہ یہاں پکچر یا مطلب کوئی بھی طریقے سے. تو وہ ہم چیز مس کرتے ہیں آن لائن میں. اور وہ آن لائن میں اصل میں دیکھو, آن لائن میں میرے خیال سے فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے, جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, کہ وہ آپ ایک سروسز دیتے ہیں, آپ اگلے کو سروسز تک آپ کا تعلق ہے, تعلق کے بعد آپ اگلا کلائنٹ کا کام کرتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو پیسے آتے ہیں آپ کا. نہیں ہاں یہ بات تو تم لوگوں کی میں سمجھ رہا ہوں, اور یہ اس میں اب دیکھیے نا یہ بات مس کرتے ہیں ہم سب. اور لیکن میں ایک پوائنٹ میں کمپلیٹ کر لوں کہ ہم لوگوں کو جس طرح سے سکھایا جاتا ہے نا, وہ جو ایک آئیڈیلزم یونیورسٹی کے ہر بچے میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ کے ہر بچے میں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے. وہ جب پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک آئیڈیلسٹ ہوتا ہے, پھر جب وہ آفس میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو ایک چپیڑ پڑتی ہے, ایسے ہی ہے, ایتھے بے تے کم کر تو ساڈی مشین ہے, تو سانو نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ چپیٹ لازمی نہیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ لیکن میں یہ پوائنٹ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آن لائن کام ہے نا, وہ ایک طرح سے مجبوری بنتا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے میرے خیال سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک بات بولی تھی کہ تھرڈ کلاس کنٹری جو ہم بن رہی ہیں, ایکسپلائڈ ہو رہے ہیں, بینگ اے نیشن تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہم ایکسپلائڈ ہو رہے ہیں, اسپیشلی سب کانٹینٹ کا ریزن. کہ پہلے یہ تھا کہ برٹش راج آیا, اس میں ہم ایکسپلائڈ ہے ڈائریکٹلی. اب ہم انڈائریکٹلی ہم کام تو کر رہے ہیں, پیسے تب بھی ملتے تھے ہم کام کرنے کے, یہ نہیں تھا کہ ہم تب فری کام کرتے تھے, پیسے تب بھی ملتے تھے, اس ٹائم کے حساب سے ملتے تھے. ابھی بھی ہمیں پیسے مل رہے ہیں, بٹ وہ جو پیسے ہیں ان کے اپنے ایریا کے اکارڈنگ وہ پیسے کم ہیں, اور ہمارے یہاں کے اکارڈنگ ہمیں وہ پیسے زیادہ لگتے ہیں. تو مطلب یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں وہ یہ زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ لالچ, یہ تھوڑی بات تھوڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے. یہ آگے ہمارا آگے بڑھنے کا نا راستہ یہی ہے, ہمیں سروسز پرووائڈ کرنی ہوں گی ایز اے نیشن تاکہ ہم آگے بڑھیں. چلو بالکل, میں نا ٹینجنٹ مارتا ہوں اس ٹاپک سے. ٹھیک ہے, پاکستان تمہارے سامنے ہے بالکل ماشاء اللہ سے. کتنی عمر ہے ابھی؟ 24. پچھلے 4 سال کا تمہارے ہائی لائٹس دماغ میں پڑی ہوں گی. ان ہائی لائٹس کو دیکھو, اینالائز کرو, اور اگلے 5 سال پروجیکشن دو مجھے ذرا. مشکل ہے, اسپیڈ پہ ملک جا رہی ہے اور پروجیکشن مشکل ہے بھائی. 180 پہ بھاگ گیا. I want to join army. Then ان کے پیرامیٹرز میں ایڈ کرو اپنا بزنس جو ابھی بیبی ہے تمہارا. اچھا, اس چیز کو ایڈ کرو. اگر ہم اگلے 5 سال کی پریڈکشن دیکھیں نا, ہمیں یہ سوال کوئی آج سے 4 سال پہلے کرتا نا ایک سوال کہ where do you guys see yourself after 5 years, کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں مارکیٹ میں, جو کہ اکثر ہم سے انٹرویوز میں بھی سوال کیا جاتا تھا اسٹوڈنٹ سے. جب جو ایڈمیشن کے وقت انٹرویوز ہوتے تھے, ہم کہتے تھے ہم اپنا کام کر رہے ہوں گے, اپنا ایک چیز بنا رہے ہوں گے, اپنی ایک اپروچ ہوگی, اپنا سیٹلمنٹ ہوگا سارا, تو اپنی ایک اپنا آ جاتا سیکٹرز میں. میرے خیال میں نا سیدھی سی بات کروں گا, یہ سوال چتیاپ ہے. جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو نا گھر سے اور فائنینشلی ایموشنلی جو بھی, جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں, آپ کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اب تم ہو گئے ہو, اب تم سوچ سکتے ہو اس چیز پہ, کیونکہ تم 90% آف یور پیرامیٹرس تم خود کنٹرول کر رہے ہو کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو اب جو سوچنا اور پہلے سوچنا بڑا ڈفرینس ہے. ہاں, تو اب اگر دیکھا جائے اب مشین میں اب سارے پیرامیٹرس گھساؤ, تو دیکھو بتاؤ ذرا مجھے کیا نکلتا ہے یہاں بھی. وہی مطلب ایٹ اینڈ وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں, ہم لوکل کے ہم کام کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, ایٹ دن پتہ کیا ہونا ہے, ایک ٹائم کے بعد ہم لوکل کام سے اتنا فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے کہ ہم اس میں چل ہی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں ایٹ دی اینڈ شفٹ ہونا پڑے گا اگین والی بات کہ مجبوراً جو کیا نام ہے سروسز پرووائڈ کرنے کی طرف, فری لانسنگ کی طرف جانا پڑے گا. ویسے یہ پہلے بات بھی تو ہو رہی تھی کہ پاکستان کے ویسے بھی نا آج کل جو واقعی آرکیٹیکٹ جیسے وہ کن کی بات ہو رہی تھی, کامل خان ممتاز. ہاں, اور واقعی جو صاحب نہیں اس چیز کی قدر کرتے ہیں نا بہت کم ہو گئے ہیں لوگ. وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ مطلب کہہ لیں کہ 100 میں سے 5% ہے جو اس کام کی ورتھ جانتے ہیں, اس میں سے 1% ہے جو وہ بنواتا ہے. اچھا, یہ کمیونیکیشن گیپ کدھر آیا یہ والا, کس چیز کا مطلب یہ کہ وہ 5% ہی رہ گئے ہوئے ہیں. دراصل 5% سے زیادہ بھی ہونا, لیکن وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن وہ اپنا گھر ایسا نہیں بنانا چاہتے. اگر میں بھی کہوں کہ
دیٹس گڈ, اچھا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کے گھر میں رہوں, ٹھیک ہے, میں نہیں بنواؤں گا, اس کے مختلف سے نقصانات ہیں. اسی کا وہ جو کامل صاحب کا جو پروجیکٹ تھا ڈی ایچ اے فیز 2 میں انہوں نے گھر کیا تھا, ڈاکٹر کے لیے کیا تھا, وہ ڈاکٹر اسلام آباد کا تھا, وہ لاہور شفٹ ہوا, اس نے پورا ٹریڈیشنل گھر بنوایا, پیور ہر ٹیکنیک وہی ساری چیزیں, مطلب پیٹر ڈورا کروائی, جو مغل والا تھا ایک دم, ہاں جو آپ نے ڈی ایچ اے فیز 2 میں آئے بھی تھے ہمارے پاس, تو وہ اس گھر کو جب انہوں نے بنوایا نا, مطلب 12 سال لگے اس گھر کو بنانے میں. ان کے جو بچے وہ تھوڑے بڑے ہو گئے, اور وہ بچے اس گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے. اینڈ جو کلائنٹ تھا وہ خود کہہ رہا تھا کہ یار میں نا میرے ملازموں کو یہ عادت نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے کھڑکیاں کھولنا تاکہ فریش ایئر اندر آئے. وہ جو ہماری کنونشنل پریکٹسز تھیں گھروں میں, جب ہمارے باوا اجداد کرتے رہے کہ گھروں میں ٹھنڈی ہوا کیسے لانی ہے, ایئر کی سرکولیشن کیسے بہتر کرنی ہے, جو پریکٹس تھی وہ اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ وہ نہیں, وہ آگے اپنی نیکسٹ جنریشن میں وہ چیز اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. وہ ریزن اس کی یہی ہے, جنریشن گیپ کا. اچھا, میں ویسے آرٹسٹ نہیں ہوں, بس تھوڑا بہت دیکھتا ہوں. پاکستان کی اگر اسٹیٹ کو دیکھا جائے تو ایک اس کا پہلے تھا ڈیزائن یا آرکیٹیکٹ تھا, وہ ود دا ٹائم ایوالو بھی ہو رہا ہے کہ بس ہم ادھر سے اٹھایا ادھر لگا دیا. نہیں, اصل میں اس ریجن کے اگر اصل بات کریں کہ اس ریجن کا آرکیٹیکچر کیا تھا, اس ریجن کا اپنا آرکیٹیکچر کچھ نہیں تھا. اگر ہم بات کریں گے ان کی کور ویلیوز کی بات کریں, کیونکہ اس ریجن میں جب بھی آرکیٹیکچر آیا نا, وہ سراؤنڈنگ سے اس کے آ کے اس کا ایملگم بنا ہے. یہاں اس ریجن میں جو مین دو جو ریجن تھے نا, وہ تو ایک ہندوازم تھا اور ایک مسلم تھے. یار یہ یہ جو بات ہے نا, یہ آرکیٹیکچر دیکھو اب یہ, اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. اس پہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ کہ بڑا نا ایک اسٹانچ قسم کا اور بڑا فرسٹریشن سے بھرا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا آرکیٹیکچر کیا ہے, جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے نا, ٹھیک ہے, جو آرکیٹیکچر آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر میں تم سے پوچھوں تم کون ہو, تم کہو گے سہیب کیا ہے, سہیب بس ایک نام ہے, لیکن سہیب صرف ایک نام نہیں ہے, تم ایک مجموعہ ہو بہت ساری چیزوں کا. اس طرح آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ایک فلوئنگ اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ جی وہ تھا, وہ انڈین وہ تو وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ادھر ادھر سے آیا, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے, وہ ہر جگہ ایسے ہی ہے, وہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے, وہ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو تم بات کر رہے تھے کامل صاحب, یہ جو وہ تھوڑے پھنس گئے ہیں نا وہ لوگ بھی جن مسئلوں میں, ٹھیک ہے, وہ آگے بڑھ نہیں سکتا کیونکہ ہم لوگوں کی بیسک نیڈز نہیں پوری بھائی. ہم لوگ جو ہے نا وہ اکنامکس نہیں سیدھی کر پائے, تو ہم وہ بات تب آئے گی, ہم اس وہ آئیڈینٹی کی فلو میں تب جائیں گے جب ہم یہ بیسکس تو پوری کریں نا. کہ مطلب آپ یہ ایک بیچارہ مزدور جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا, وہ آپ کے گھر پہ آ کے مزدوری کرتا ہے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے نہیں ہے. اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جو ہے یہ ایک آئیڈینٹی کی بات کریں. یار نہیں, اصل میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو بات بولی نا کہ آئیڈینٹی کی, کہ ہماری بیسک نیڈز ہی نہیں پوری ہو رہی تو ہم ان کو پورا کریں یا آپ آئیڈینٹی کے روئیں. مسئلہ وہ یہی آ رہا ہے نا کہ دیکھیے ہمیں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو دی گئی کبھی نہیں. اب آئیڈینٹی کی بھی میں بات کروں نا, میں اس چیز کو بتاؤں کہ اگر آپ نے آئیڈینٹی کو سمجھنا ہے نا تو آپ جا کے نا وہ فلاسفی سمجھیں, شپ آف تھیسیس, اس کا پتہ ہے نا, چلو پڑھ لینا. مطلب وہ ایک مووی بھی ہے شپ آف تھیسیس, وہ دیکھنا, وہ سے سمجھ آئے گی کہ یہ شناخت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے. نہیں مگر دیکھیے, اور پھر وہ ہر چیز پہ اپلائی. میں وہی بات, اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید ایک براڈر پرسپیکٹیو میں جائیں کہ ہم جب کالج میں آئے, ٹھیک ہے, ہم وہ جو ٹریڈیشنل کے روڑے ہیں ہم ابھی, وہ جو ہمیں کالج میں پڑھایا گیا, دیکھیے یہ والی بات ہم جو ایجوکیشن سسٹم کی بات آئیں گے نا, اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس ایجوکیشن سسٹم سے بھی تازہ نکل رہے ہیں, تازہ سٹے کھا کے اب باہر نکل رہے ہیں, کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا یہ مرہم پٹی ہے جو ہم نے اس چوٹ پہ لگانی اور یہ والی ہم نے اس پہ لگانی, کور اپ کرنا ہے کہ جو ہمیں وہ جو لولیپاپس دیے گئے ہیں یا وہ جو بتیاں دکھائی گئی ہیں اصل میں کس ڈائریکشن میں جانا تھا ہم نے, اور ہم نے ڈائریکشن کون سی چوز کی ہے. تو وہ جو اب انالیسس جو ہم کر رہے ہیں نا وہ سب اسی چیزوں پہ تو ہے. دیکھیے میں ٹریڈیشن کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارا وہ یہاں کا خطے کا وہ آرکیٹیکچر فلانا آیا یہ والا, مگر وہ ایک بات آتی پھر کیا, اگر دیکھو یہ چیز ہوتی تو پھر آج ہی جب بھی جو جیسے پاکستان ہے تو پھر تو ویسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ایک چینج تو آنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ چینج کس طرح سے آنا ہے وہ سب چیزیں بھی تو میٹر کرتی ہیں نا پھر نور بھائی. یار یہ ساری باتیں جو ہے نا گیمکس ہیں, میں تمہیں سیدھی سی بات کروں گا. یہ جو ساری بات کرتے ہیں نا کہ آپ جو ہے چھجے لگاؤ اور یہ جو ہے نا آپ کھڑکی کھولو اور ہوا آئے گی, بھائی دنیا بدل گئی.
جو ماڈرنزم کی وہ جو بات کرتے ہیں نا, وہ دنیا اس لیے بدلی کیونکہ آپ نے جو ہے نا بہت تیزی سے ریکنسٹرکٹ کرنا تھا سب چیزوں کو, اور انہوں نے پھر تیزی سے ریکنسٹرکٹ کرنا تھا تو وہ ساری بلڈنگز ایسے ہی بننی تھی. آپ نے کانکریٹ سے ایسا ہی بنے گا. اور کسی کے پاس 12 سال نہیں ہوتے کہ وہ 12 سال ویٹ کرے کہ گھر بنائے, اسے 6 مہینے میں چاہیے, اور وہ 6 مہینے جو ہے وہ انہی کنسٹرکشن ٹیکنیک کے ساتھ ہوگا. آپ کے پاس اگر اے سی لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو وینٹیلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہے نا, یہ بھی بات ہے, یہ بات ہے. اور یہ وہ پھر اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ یار کہ نہیں وہ ہم جس ٹریک پہ چل رہے تھے اس پہ چلنا چاہیے تھا, اور اس پہ چل کے جو ہے نا ہم یہ اچیو کر لیتے. وہ بھائی آپ اکنامکس اور وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ہم سارے جو ہے نا ایک ببل میں رہ کے یہ باتیں کرتے ہیں. دراصل اس ٹائم پہ جو یہ چل رہے تھے انہوں نے کیا اکار لیا, جو مطلب ہم اب اس کچھ بلیوز الگ ہیں, سویب کے الگ ہیں, اور سویب تھیسس بھی یہ بڑا ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے. تو ہم جب لیکن یہ نا یہ آرکیٹیکٹس کو نا تھوڑا اپنے ببل سے باہر آنا چاہیے. دیکھیے نا وہ وہی بات ہے کہ ابھی ہم ببل کے ایج پہ پہنچ گئے ہیں نا, نکل بھی جائے گا ویسا انشاءاللہ. مطلب اس پہ ٹائم لگے, ظاہری بات ہے. وہ تھوڑا شاید کچھ نہیں, ویسے یہ تم لوگ نکل جاؤ اللہ کرے, لیکن یہ جو ہم باقی سارے بیٹھے ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں, انہیں رہنے دو. چلیں حمزہ بھی خاموش ہو گئے, کیا ہو گیا؟ آرکیٹیکچر کی بات چل رہی ہے. یہ سوال ہے, اب بتاؤ آرکیٹیکچر کیا ہے؟ نہیں یار آرکیٹیکچر کیا ہے, اس کو چھوڑو. نہیں ویسے ایک اور چیز ہے, جیسے اب میں اگر ایک بات کروں کہ پارٹ آف دی ایوری تھنگ جو ابھی ہم نے پیچھے بھی بات تھوڑی کی ہے, ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا تھوڑا ہے. ہم ابھی بھی ایجوکیشن کے سسٹم میں وہ کنونشنل وے پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے. کیا ٹیچر آئے گا کلاس میں, وہ آپ کو بتائے گا سلیبس کیا ہے, آپ وہ پڑھو گے, وہ ٹیسٹ میں وہی آئے گا, وہ دو گے, پھر پاس ہوگے, وہ نمبر دے گا, پھر آپ نے اگلی کلاس میں جانا ہے. بٹ کیا ہم اس کے کوئی ہم الٹرنیٹیو ویز نکال سکتے ہیں؟ تم ڈین بن گئے ہو, ایچ او ڈی بن گئے ہو, تم ڈین ہی ہوتا ہے نا. نہیں وہ ڈین ایچ او ڈی ہوتا ہے, یو کیڈ کا سب سے اوپر جو بھی ہے نا, تم بن گئے 1 مہینے کے لیے. تو مجھے بتاؤ چینجز کیا کیا کرو گے یار. سب سے بڑا جو چینج میں لے کے آؤں گا, میں بجلی والا ضروری, گرمی زیادہ. اس کے بعد وہ جو ایونٹس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, گیدرنگ ہونی چاہیے. مطلب خیر اپارٹ آف ایوری تھنگ میرا جو فوکس ہوگا وہ انہی چیزوں پہ ہوگا جو آج ہم لیگ کر رہے ہیں, جو باقی کنٹریز جن کے اوپر ان کے اسٹرانگ ہولڈس ہیں. ہم اب اصل میں والی بات ہے نور بھائی والی کہ ہم اب اس آرکیٹیکٹ سے نکل کے نا ہم ایک کمیونٹی میں آ رہے ہیں, ایک گروپ, ایک سوسائٹی کو پکڑ رہے ہیں, اس کا ایک ببل ہے. ہم جو ہے نا پھنے کھاں بنے اسی ببل کے اندر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں مولا جٹ ہوں اپنی اس ببل کا, شیمرید اپنی سیٹ بنا ہوا ہے اسی ببل کے اندر. ہم نے نا اس ببل سے باہر نہیں نکل رہے. کیوں ہم وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے. کیونکہ ہم نے اس چیز کو ڈیفینیشن دے دی ہوئی ہے سیلف سیٹسفیکشن کی. اس کمفرٹ زون سے نہ باہر نکلنے کا, میں کہتے یار یہ میری سیلف سیٹسفیکشن ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں, اللہ میں 2 روٹیاں دے رہا ہے, 1 سالن دے رہا ہے, میں راضی ہوں. بٹ تھنگ از اس کہ بھائی اس سے آگے بھی ایک گیم ہے جو ہم نے اچیو کرنی ہے. لیکن وہ بھی ٹوکر رکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھائی وہ ببل کے اندر اگر وہ بند ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے, تو اس کے نکلنے کے لیے بھی نا کوئی درکار ہے, اس کا ایگزٹ ہوتا ہے. تو وہ ٹائم لگتا ہے. شاید ہر کسی کا وہ ٹائم فریم شاید علیحدہ ہو. مطلب آپ کا مے بی میرا جو وہ شعیب کا شاید ہو سکتا ہے کچھ علیحدہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو شاید اس چیز پہ ٹائم لگے, شاید ہمیں تھوڑا جلدی نکل گئے, شاید ہم کسی اور چیز میں پھر پھنس جائیں اور وہ اس چیز میں پہلے نکل جائے. یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہر بندے کا راستہ اپنا ہوتا ہے, آپ آبزرو کر کے اپنے راستے کو بہتر کر سکتے ہو اس کو. تو وہی نا, اب جیسے اب ای بکس کا کانسیپٹ اب زیادہ آ چکا ہے فورن کنٹریز میں, بجائے کہ ابھی بھی وہ ہمارے پرنٹڈ بکس کی طرف جو رجحان ہے, ٹھیک ہے, کاپی پہ لکھنے والا, وہ ای ایجوکیشن کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, الیکٹرانک ایجوکیشن کی طرف زیادہ آ رہے ہیں. دیکھ لیا نا کرونا میں کیا حالات ہوئے ہیں. وہی نا, مطلب جب کرونا ہے نہیں ہے یہ ایجوکیشن, ہمیں پتا تھا گوگل جو ہمیں صرف ایک پتا تھا جو جی میل ہے نا وہ فیس بک بنانے کے لیے استعمال آتا ہے, انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے استعمال آ رہا ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. بٹ جب ہم کرونا میں تو ہمیں پتہ لگا بھائی اس کی تو کلاسز بھی لینی ہوتی ہے, اٹینڈنس بھی لگانی ہے, آپ سیمینارز میں اٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ آن لائن میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں. امرت تم اگر ڈین بن گئی, یہ اس نے تو چھکا سائڈ پہ کر دیا نا, اس کوشچن کا آنسر نہیں صحیح کیا. ہاں
تم کیا ایکشنز میں دینی بنوں گا. نہیں زبردستی بنا دیا, زبردستی بنا دیا تمہیں. زبردستی اگر میں بن گیا تو میرے اگر ہولڈ میں ہوا یہ چیزیں, تو پہلے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں سیمسٹر ایکسچینج جو پروگرام ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کسی اور کنٹریز میں, کسی اور کنٹریز کے بچے یہاں پر لا کے ان کو یہاں یہ پڑھائیں گے. یہ ہمارا تھا پہلے, بٹ اب نہیں ہے. وہ عمر بھائی گئے تھے ویسے, وہ جب وہ گئے انہیں پتہ لگا یہ تو ڈپلوما ہے, ڈگری تو ہے نہیں. نہیں, وہ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں, یس پروگرام بھی ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکول ابھی ریسنٹلی کا ہے وومن امپاورمنٹ کا یوتھ کا ایک پروگرام ہے جس میں وہ لڑکیاں اپلائی کر رہی ہیں یو ایس ایڈ کے تھرو. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ یس پروگرام ہے کہ آپ ایک سیمسٹر یہاں سے لے کے آپ یو ایس اے جاتے ہیں, وہاں پہ ہوسٹ آپ کو مطلب 1 سال کے لیے آپ کسی کے پاس ہوسٹ, آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کو ہوسٹ کرتی ہے, آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. مطلب وہ اسکول کے زمانے کے ہوتا ہے, لیکن یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ کسی اور یونیورسٹی میں جا کے اسی سبجیکٹ کو پڑھ لیتے ہو. مگر اس میں دیکھیں نا نور بھائی, سب سے بڑا جو میجر ایشو وہ یہی آ رہا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہاں کا جو ہے وہ زمین آسمان کا. تو یہی جب یہ ایکسچینج پروگرام ہوگا نا, یہ اسی طرح کے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, تم ادھر جا کے دیکھو گے نا, جیسے اس نے بات کی کہ میں لاہور آیا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم کہاں پہ, یا یوتھ لاہور آ کر جب پڑھے گی پتہ لگے گا لیک کس چیز میں کر رہے ہیں. مگر سیمسٹر ایکسچینج ہوگا نا فرام دا ویری ارلی, تم لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں, ان چیزوں پہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو. نہیں دیکھیں وہی والی بات کر رہا ہوں, لیکن دیکھو نا گھر ہم تو چلے جائیں گے, ہمارے لیے وہاں پہ جو ہے مواقع ہیں, بٹ جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو ظاہری بات ہے جب میں ادھر سے ان کو لے کے آؤں گا, ان کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہوگی نا, ان کو وہ فیسلٹیز جو دینی ہوگی کہ مثال کے ہاسٹل, اب ان کو ظاہری بات ہے وہ اس انوائرمنٹ میں اتنی گرمی میں نہیں رہ سکتے, ان کو اے سی دینا یا ان کو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی, وہ تو پوری تو میں نے کرنی ہے نا. کہ میں اتنا بڑا ہینڈ لے رہا ہوں کسی اور ملک کا ڈیلیگیشن, ان کی عزت ہے نا, ہمارے ملک کی عزت سارا وہ. اور پھر جب کوئی انگریز کوئی بات کہتا ہے گورا برو, تو اس کی ورت ہوتی ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر مثال کے طور پر میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ دیتا تھا کہ لمز کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے, وہ اسکردو گئے تھے 20 دن کے ٹرپ پہ, اور وہاں پہ انہوں نے نا لوکلز وہاں پہ اسکول اور کالجز کے اندر وہ پڑھا تھا, اور ان کے ساتھ مطلب ان کا ایک ایکسچینج ہوا تھا, انٹریکٹ کیا تھا, اور وہ بڑا انہوں کی. جب میں نے اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جیسے یہ لمز والی اگزامپل ہے کہ جب آپ فرسٹ ہینڈ جا کے وہاں پہ مسئلے دیکھو گے نا, جیسے لاہور سے ہی جاتے ہیں یار, کیٹ کے اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں وہاں پہ بلوچستان, ٹھیک ہے, فرسٹ ہینڈ دیکھو گے نا, دین جب کوئی ڈیسیژن لے رہے ہو نا, اگر آپ کوئی پاور والی چلے ہوئی جگہ پہ, تو آپ ان چیزوں کو بھی ایڈ ان کرو گے اپنے ڈیسیژن میں. ہاں نا, اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے یہاں شاید کچھ نہیں سیکھیں گے, یہاں بھی کافی چیزیں ہیں جو شاید ان کے لیے بہتر ہوں, اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں, اور ان کے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں, اور ہمارے لیے وہ چیزیں نہیں, ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں, تو مطلب ایک ایکویلیبریم بن جاتی ہے. ہاں, تو میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یہ مواقع ملے کہ اسٹوڈنٹس مثال کے طور پر, چلو اگر ہم انٹرنیشنلی نہیں بھی کرتے, ہم نیشن وائز کریں. ہم بلوچستان کیوں نہیں بیچ سکتے, ٹھیک ہے, ہم کے پی کے کیوں نہیں بیچ سکتے, وہاں کے کلچر. مگر اس میں دیکھو, اس میں پھر بھی کوٹا سسٹم تو پھر ایک آتی ہے نا چیز کوٹا, کہ آپ جیسے کچھ لوگ کوئٹہ کے, آپ بلوچستان کے کچھ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں, کچھ پنجاب کی سیٹس کوئٹہ میں ہیں, یا آپ کے کچھ سیٹیں اسکردو میں جو یونیورسٹیز ہیں اس سائڈ پہ ہیں, بٹ وہ تو پھر اس انوائرمنٹ میں جا کے امبیڈ ہو گیا نا, ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ وہ ٹائم بینگ, جب پھر ایک کلاس جو ہے وہ سال گزار گیا کہ بلوچستان, ان کی ویلیوز واپس ہی پہ اور جانے سے پہلے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی, ان کے تھنکنگ پاور ہی الگ ہوگا, وہ سوچ ہی ان کی ڈفرینٹ ہوگی. بڑی اچھی بات کی ہے, اچھی بات کی ہے کہ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میں ریفل کر سکتا ہوں. اور باقی تو یونیورسٹی میں 1000 قسم کے مسئلے ہیں, مثال ان کو حل کرنے بھیج جائیں تو وہ تو ہوں گے. اچھا دیواریں گرا دو یار, کون سی بیچ میں جو سب کو جو پارٹیشن کی ہوئی ہے نا, وہ گرا دو, سب سیٹ ہو جائے گا. پارٹیشن کون سی ہے؟ نہیں, دیواریں ضروری ہیں نور بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اب دیواریں ضروری ہو گئی ہیں, اب تو دیواریں لمبی کرنے کا وقت آ گیا. پتہ نہیں. اچھا, اپنے جونیئرس کو بھی دیکھتے ہو, کیا چیز ان کی ایک ہے جو تم ان کی اڈور کرتے ہو یا ان کو سراہتے ہو کہ یار یہ چیز ان میں ہے ہمارے میں نہیں ہے, اور ایک برائی بتا دو جونیئرس کو لے کے. جونیئرس یا ینگ جنریشن کہہ دو, ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کی انرجی کا وہ لیول ہے نا, وہ زیادہ ہے, لیکن ڈائریکشن کوئی اور ہے ان کی. نہیں, تو یہ دونوں مجھے لگتا ہے کور ہو گئے کہ انرجی ان کی زیادہ ہے لیکن ان کی ڈائریکشن کوئی اور ہے. مجھے لگتا ہے آپ لوگ ایک اور مزے کی بات ہے, ہم وہ جو پرانے پختہ
باتوں پہ اڑے ہوئے ہیں نا, اب کی جو جنریشن ہے وہ اس پہ اڑی نہیں ہوئی. جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا, وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو ڈائیورسٹی کا یہ کنسیپٹ ہے نا وہ زیادہ وسیع ہے ایز کمپیئر ٹو اس. ٹھیک ہے, میں اگر اپنی بات کروں, میں اپنے سے 1 سال نیچے چلا جاؤں, وہ لوگ اتنا ریجڈ نہیں ہوں گے کچھ چیزوں کے حوالے سے. میں فار ایگزامپل بات کرتا ہوں, میں اپنے انٹرسٹ کی بات کروں, کچھ جگہ میں بہت ریجڈ ہوں, تو میں اگر ریجڈ ہوں تو وہ بچے وہاں ریجڈ نہیں ہیں. ان کے پاس نا وہ ایکسپیریمنٹیشنس کی جو کہہ لو کہ فیئر کم ہے ان کے اندر, فیئر کم ہے ان کے, مطلب وہ فیئر نہیں کہیں گے ہم اسے, لائک وہ ان کے پاس وہ ہے کہ یار یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. مگر میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے کرنا یہی ہے, جو کہ میرے لیے میں بھی یہ لیک کر رہا ہوں میں چیز, کہ مجھے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے, کہ آئی شوڈ بی لائک دیٹ, کہ جو جیک آف آل ٹریڈس ہونا چاہیے مجھے, کہ ہر چیز میں مجھے مطلب میں لیتا ہوں, بٹ ناٹ ٹو بی لائک آج کی جو جنریشن کی طرح ہے. بٹ ان میں وہی والی بات ہے کہ ان کی جو ایک بری بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس سب کے ساتھ جو پرانی چیزیں انہیں بھی بھول رہے ہیں. انہیں بولنا نہیں چاہیے. ہم نے جو چیز ہم میں غلطی کر رہے ہیں کہ ہم وہاں رک گئے, وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسے چھوڑ کے کچھ اور پکڑ رہے ہیں. انہیں ہمیں اصل میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ایک چینل سے گزرنا چاہیے کہ وہ گزر کے اس سے اگلا اسٹیپ لینا چاہیے. وہ اگلا اسٹیپ ہے نا وہ ہر بندہ لے رہا ہے, بٹ ان کی انرجی ہے پیک پہ, اگین 6 منٹ والی بات, بٹ ان کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے. اب لیٹ سے ایک بچہ ہے, وہ سوچ رہا ہے آرکیٹیکچر کے وہ ابھی تک بھی بچا ہوا ہے. نہیں آرکیٹیکچر آنے کی سوچ رہا ہے, جیسے کوئی میڈیکل کا بچہ ہے وہ سوچ رہا ہے. تو آج کل جیسے ڈاکٹر سے بھی پوچھا ہے, کئیوں سے پوچھا نا, وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں اس کا کوئی نہیں, وہ سارے مسئلے بتا دیتے ہیں. تو آرکیٹیکچر کے اگر میں بارے میں پوچھوں تم لوگوں سے, ماتا ہمارے وہاں پہ نا سینئر سب سے خوبصورت بات بتا کیا کہتے ہیں, آرکیٹیکچر چھوڑو گرافکس میں چلے جاؤ. کیوں, یہ کیوں کہتے ہیں یار جانتا ہوں میں, یار یہ نہیں, وہ یہ ہے کہ گرافکس میں وہ جو ایک گول ہے نا, جو شاید جاب یا پیسے کا, وہ آپ کے وقت سے پہلے آپ کو شاید نہیں اس کے علاوہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نا اس میں وہ اتنے وہ کہہ لیں وہ جو کہہ لیں جو پختہ جو نظریات ہیں نا وہ اس میں نہیں ہے گرافکس میں. گرافکس وہ اپ گریڈ ہوتی ہے ود دی اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی. یہ میں نے چیز زیادہ آبزرو کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. مطلب وہ پختہ کیا خیالات ہیں آرکیٹیکچر میں جو تمہیں لگتا ہے؟ یار مطلب اگر میں اپنی بات کروں, جیسے ہم ٹریڈیشنس پہ اڑے ہوئے ہیں یا ہم کنونشنل پریکٹس پہ اڑے ہوئے ہیں. اب جیسے اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ 3D پرنٹنگ والس کی طرف چلے گئے ہیں باہر لوگ. ہم یہاں پہ ابھی بھی مزدور سے اینٹیں لگوا کے دیواریں بنوا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو 3D پرنٹنگ کے آپ ساتھ جو دیواریں بنا رہے ہیں وہ ٹائم سیونگ ہے, انرجی سیونگ ہے آپ کے لیے. آپ وہ ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ اب زیادہ اچھا پلے کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو آرکیٹیکچر جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے اور گرافک ڈیزائن تھوڑا فری ہے. ہاں میں نے تو نہیں ہے, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ریسٹرکٹڈ ہے بنسبت آرکیٹیکچر کے. آرکیٹیکچر ایک ویسے میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ دبئی جو ہے آرکیٹیکچر کے لحاظ سے ماڈرن ترین ہے نا, بالکل, پر اس کی وائب اور استنبول میں اگر آپ اولڈ سٹی میں چلے گئے وائب بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ وائب کے لیے پھر تمہیں اسٹرگل اوبیسلی کرنی پڑے گی, 10 12 سال لگانے پڑیں گے. پر آج کل لوگوں میں پیشنس اتنی نہیں ہے, نہ اتنی کہہ لو کہ وہ اتنا ویٹ دیتے ہیں اس چیز کو کہ وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں, بجائے اس کے وہ بس شارٹ کٹ نکالو اور بس میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایک بات بولی تھی نا کہ آپ کا جو آنے والا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ 1 سال یوٹیوب پہ لگایا ہے. یو تھنک اب میں نے سب سیکھ لیا, اب میں نے بھاگنا ہے. یونیورسٹی کی ڈگری صرف 4 سال جو لینی, وہ میں نے ایک پیس آف پیپر لینا ہے کہ وہ مجھے ماسٹرز میں ہیلپ کرے گی یا مجھے وہ ڈگری لینی ہے. بس کام میں نے سیکھ لیا, جس کی وجہ سے وہ جو ہماری یونیورسٹیز میں جو سینئر جونیئر کا ریلیشن تھا وہ کام سیکھنے سکھانے کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا. وہ اس طرح نہیں تھا کہ تم 1 سال سینئر ہو تو تم میرے سینئر ہو تو میں تمہاری ہر بات مانوں گا. اس میں ایک لنک آتا تھا کہ میرا اب جو آپ سے میرا تعلق اچھا تبھی ہے نا کہ آپ مجھے اچھی چیزیں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, کچھ بھی سکھا رہے ہیں میرے نزدیک. تو وہ تو سیکھنا ہے, چاہے وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے کسی کی نظر میں بھی, کسی کی بھی نظر میں, بٹ میں سیکھ رہا ہوں کچھ. بٹ جب آلریڈی آپ کچھ سیکھ کے آ چکے ہو اور اب آپ میں وہ ایک صبر نہیں ہے کہ یار اب میں ایک اسٹیپ میں نے ایک سرکل بنایا, اب میں نے اسکوئر بنانا ہے, تو مجھے وہ اسکوئر بنانے تک کی جرنی اپنے سینئر جونیئر جو ہمارا پرانا طریقہ تھا استادوں اور شاگردوں والا, وہ یہ ہوتا تھا استاد پہلے اپنے اسٹوڈنٹ سے سرکل بنواتا رہتا تھا جب تک اس میں پرفیکشن نہیں آتی تھی. جب اس میں پرفیکشن آتی تھی پھر وہ اسکوئر کی طرف جاتا تھا. بٹ اب کیا ہوتا ہے, آپ سرکل بنائیں جیسا بھی بنا دیٹس گڈ, آپ اسکپ ٹو دا نیکسٹ پارٹ کہ آپ اسکوئر پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم کم ہے, ہر بندے کو جلدی ہے, ہر بندہ اچھی
چیز جلدی حاصل کرنا چاہ رہا ہے ان شارٹر ٹائم. یہ اب کا مسئلہ نہیں, یہ ہماری ایک چیز کا مسئلہ نہیں, ہر چیز میں ہے. کنسٹرکشن میں بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے, ہر بندہ جلدی گھر چاہتا ہے, 6 مہینے میں گھر جاتا ہے. ہر بندہ اچھی جاب جلدی چاہتا ہے, شادی جلدی چاہتا ہے, بچے جلدی ہو جائیں, ٹائم سے وہ مطلب آگے نکل جائے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھو نا سب ایک چیز دیکھو نا, پہلے سرکل ہاتھ سے لگاتے تھے, اب وہ ہاتھ سے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو بھائی, سرکل لگانے کے لیے ہاتھ ضروری نہیں ہے, اب تمہارے پاس وہ مٹیریل دے دیتے ہیں جس سے سرکل بہتر بن سکتا ہے اور اس سے ٹائم بچ جاتا ہے, تو وہ زیادہ ضروری, زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہی دیکھے تم ایک 5 سال بات کی, وہ دیکھو اس نے کیا کہا. ہاں میں نے کہا وہ 5 سال تک لگے رہے, ساتھ بیٹھا کرو 5 سال تک اندر لگا رہے اور صرف سرکل ہی لگاتا رہے اور اس پہ کام کرے. اچھا جابری, تم نے لاہور کے لوگوں کو کس طرح کا پایا ہے؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ جب انیشیلی جب میں لاہور آ رہا تھا نا, تو ایک میڈیا نا ایک جو امیج بنا دیتا ہے, ہاں ایک امیج بنا دیتا ہے بلوچستان میں, اور بلوچستان کا امیج بناتا ہے لاہور میں, ٹھیک ہے. انیشیلی جب ہم یہاں ہیں تو برو آپ لوگ تو پنجابیوں کو مار اور وہ چیز میرے لیے بالکل نہیں تھی, کیونکہ وہ اتفاقی پہ ہوتا رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے بھائی حل تو یہی ہے, چاقو نکالو اور ڈراؤ. نہیں وہ تو کوئی اور مسئلہ تھا نا, لیکن والا کوئی ایسا اور مسئلہ تھا. لیکن جو ایک امیج تھا نا کہ میرے گھر والوں کا یا بلوچستان کا لاہور کے لوگوں کے لیے, کیونکہ مجھے وہ آنے نہیں دے رہے تھے, اور میرا امیج تھا, میں نے چلو پہلے آ گیا تھا لاہور یا کوئٹہ, ادھر سے میرے پاس ایکسپوجر تھا, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ چیز سوچا کہ جو چیز خراب ہو رہی ہے وہ شاید ایک قوم کر رہی ہے. دراصل ان کو نہیں پتا وہ ایک قوم نہیں, وہ کچھ لوگ ہیں جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. اگر ہم پنجاب کے کافی ایریاز دیکھیں جو بلوچستان سے بھی شاید گئے گزرے ہیں اور ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو وہ ہم سے زیادہ مطلب اس کمی میں ہیں. کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھیں بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں بھی اسکولوں کو وہی حال ہے جو بلوچستان کے کافی ایریاز کا ہے. تو مطلب مظلوم وہ بھی ہیں, مظلوم ہم بھی ہیں. تو یہ چیز تو آ کے مجھے ادھر پتہ چلی ہے کہ برو ان لوگوں کا مسئلہ نہیں, مسئلہ کچھ اور ہے, مسئلہ پھول کا ہے. اور پرون شاہ نہیں کہتا وہ تو خوشبو ہے, ہوا میں بکھر جائے گا. مسئلہ ہے پھول کا, پھول کدھر جائے گا, ٹھیک ہے, مسئلہ وہی پھول کا ہے. پھر اچھا بزنس کو آگے کس طرح لے کے چلنے کے لائک ایک کوئی ویژن ہے؟ ویژن ہے ہمارا. فار ایگزامپل حسن کا پتہ ہے, حسن کون, حماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہاں حسن بٹ, اس کا ویژن ہے کہ وہ ٹاپ پاکستان کے ٹاپ 10 آرکیٹیکٹس میں اپنا وہ لے کے آئے. بزنس مین ویسے ہماری اٹ کین بی ٹوٹلی ڈفرینٹ, مگر نہیں ویسے پرسنلی ہماری ویسے اس طرح کی کوئی ہمارے ہمیں ایک بات ایک سینئر نے بولی تھی کہ آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے. وہ بھی ہم بات بدلے بن چکے ہیں کہ دیکھیں جو لسٹ ہے نا, اگین میں کہوں گا یہ بات بہت اچھی ہے, ہاں پر اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. تم کہیں اور نکل جاتے ہو, خدا کا خوف کرو. اچھا ہمارا نش یہ ہے کہ ہم فی الحال جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لاہور میں, تو اس کو بہتر سے بہتر کریں, خود سیکھیں بھی, سکھائیں بھی اور کام کریں. اور ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں جو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہاں کے جو پروجیکٹس ہیں, پھر جا کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی شفٹ ہو جائیں. کیونکہ میں نے یہی سوچا ہے کہ آگے جا کے لاہور میں جو ہم کام کریں گے وہ سہیب سنبھالے گا, اور 4 سال 5 سال بعد میں چلا جاؤں گا ادھر, کیونکہ وہاں میری زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ وہاں پر اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہ 5 سال کا گیپ فل نہیں ہوگا, کیونکہ پھر کوئی اور بندہ آئے گا یہاں پڑھے گا, اور پھر اس نے پتہ نہیں وہ جائے گا یا نہیں جائے گا. جیسے کافی ہمارے NCA کے سینئر ہیں, PU کے سینئر ہیں جو علاقے میں جا کے اس طرح کام نہیں کر رہے, تو وہ گیپ فل نہیں ہو رہا. کیونکہ وہاں جائیں گے, کام کریں گے, غلطیاں کریں گے, غلطیوں سے سیکھیں گے, تو اس سے شاید علاقے میں وہاں کے لوگوں میں وہ شاید تبدیلیاں آئیں, بہتری ہو, اور فیلڈ کی اویئرنیس ہو. کم از کم آرکیٹیکچر کا وہاں رجحان نہ ہونے کے برابر ہے, کم از کم وہ چیز تو بہتر ہو. اس کو اسی طرح ہم کور اپ کریں گے نا کہ لائک ہمارا جو یہاں کا لوکل کام اگر ہم پکڑتے ہیں ایکسیکیوشنس کے ساتھ پکڑتے ہیں, ہمیں اکنامکلی وہ سوٹیبل رہے گی ایک چیز. جو اگر ہم ایک لوس والی بات اگر ہم کریں کہ بلوچستان سے ہمیں کام کی کوانٹٹی کم ہے بٹ ہماری وہاں پہ سوشل جو انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ چیزیں بیلنس ایکولیبریم وہ سیٹل ہو جائے گا. اگر اس میں اگر ہم ایک اور چیز ایڈ کر دیتے ہیں اپنی, جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی فری لانسنگ والی, اگر ہم اپنی سروسز ایڈ کر لیتے ہیں, وہ پھر ٹوٹلی ہمارا جو لوکل سرکل ہے نا وہ ٹوٹلی فری ہو جائے گا. اس کو ہم زیادہ فریلی اور زیادہ اوپن مائنڈ ہو کے, زیادہ ریلیکس ہو کے اس پہ کام کر سکیں اور زیادہ اچھا اس پہ کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمیں وہ ٹینشن فائنانس کی ٹینشن نہیں رہے گی اس سارے میں,
کیونکہ دیکھیں ہم نے اچھا کام پروڈیوس کرنا ہے نا, اس کے لیے ایک یہ بات پلے باندھ لے ہر بندہ. یہ میں نے بڑی دیر بعد سیکھی یہ بات کہ پیسہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز خرید کے دیتا ہے بھائی. یہی بات نہیں کہ جو منی کین بائی ہیپینس, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ بس باتیں ہیں, تب تک ہیں جب تک آپ اس زون میں ہیں. جب آپ جتنی جلدی زون سے نکلیں وہ ببل سے نکلیں گے نا, آپ نے اچھا آرٹ پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی ریلیکس ہونا ضروری ہے. اور وہ مینٹلی ریلیکس ہونا کیا ہے بھائی, یہی تو ہے آپ کے فائنانس کے مسئلے نہ ہو, گھریلو معاملہ سیٹل ہو, آپ اپنی سوشل لائف آپ کی اچھی گزر رہی ہو, پھر یہ آپ ایک اچھی چیز پروڈیوس کریں گے نا. کچھ بھی ہے, چاہے وہ گانا ہے, چاہے وہ ایک پرفارمنس ہے, چاہے وہ ایک آپ بلڈنگ کا ڈیزائن کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. سویب آرٹ تو درد سے نکلتا ہے سر درد سر یہ میری آپ نے روکسٹار دیکھی ہے نا, آپ جورڈن ہو آپ, جورڈن بھائی جورڈن کی کہانی یہاں نہیں چلے گی روکسٹار والی. تو جورڈن وہ جو وین گو کی بات نہیں آپ میں آپ کو روکسٹار کی بات کر رہا ہوں. وہ جو رنبیر کپور والی مووی ہے نا, ہماری جنریشن کی جتنا بھی ایک آرٹسٹ جو بنے ہوئے ہیں نا وہ سارے ادھر سے بنے ہوئے ہیں. ان کو یہ سٹ جب دیر بعد لگے گی نا, جب وہ منہ کے بل گریں گے تب انہیں سمجھ آئے گی کہ بھجن وہ صرف ایک فلم تھی. اب جب دنیا میں آتے ہیں وہ فلم ہوتی ہے بس. تو اب آپ ریئلٹی چیک میں آپ کو ہی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا آرٹ پروڈیوس کرنا تو اچھا جیب میں پیسہ ہونا. اچھا ایک آف ٹاپک کوشچن ہے, آج کل کی سوشل میڈیا اور فاسٹ لیونگ زندگی میں آپ کیا آبزرو کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر پا رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا؟ سوشل میڈیا جس طرح بھی کر لو, ہر بندے کا طریقہ الگ ہے ایکسپریس کرنے کا. مجھے لگتا ہے تو کئی جگہ کچھ لوگ زیادہ ہی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کو یہ سوشل میڈیا مدد دے رہی ہے خود کو بہتر ایکسپریس کرنے میں. کیونکہ کافی چیزیں یہ ہوتی تھی کہ لوگ شاید چھپ جاتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہماری جو 4 بندوں کی اسٹوری ہے وہ ہم 4 بندوں پہ نہیں ہے, وہ 4000 شاید بندوں پہ, شاید اس سے زیادہ, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو, تو وہ بھی اس اسٹوری کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو شاید ہم ایک چیز کو شاید انڈیویجولی 1-2 بندوں کے پاس جا کے بتا سکیں, 3 بندوں کے ساتھ, لیکن سوشلی ہم چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. مطلب وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے اچھے طریقے سے, لیکن وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ کہ وہ اس چیز پرسیو کو استعمال کیسے کر رہا ہے, اس چیز کو لے کے کیسے آ رہا ہے. وہ والی بات ہے کہ ہم اس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ کیا بات ہے کہ ہم کسی کی اسٹوری سے اپنے مطلب کی چیز کیا نکال رہے ہیں. اچھا اس نے یہ غلطی کی تو ہم نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اپنے لیے, یہ سب سے ضروری چیز ہے. کہ اگر میں اپنی پوری جرنی اگر کسی کو بتا رہا ہوں تو سننے والا اس میں سے یہ اخذ کرے کہ بھائی یہ چے تھا, کچھ غلط ڈائریکشن میں چلا گیا, اب میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ کرنا ہے. تو وہ جو انرجی اسپیسیفک ڈائریکشن میں لگانا, ایک وہ صحیح ڈائریکشن میں لگانا وہ زیادہ ضروری ہے. چاہے وہ آپ نے آرٹ پروڈیوس کرنا ہے, چاہے آپ نے اکانومی بلڈ کرنی, کچھ بھی کرنا ہے, آپ کی انرجی اگر صحیح ڈائریکشن پہ لگے گی تبھی وہ آپ کو پروڈکٹیو کچھ زیادہ دے گی. ادروائز پتہ کیسے لگے صحیح انرجی صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ یار اگر ہم اب لیٹ سے میں تمہیں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. تمہارا ایک فرینڈ گروپ ہے, ہاں, تم کوئی پٹھا کام بھی کر رہے ہو نا, سیدھا کر رہے ہو, نو میٹر, تمہارا فرینڈ گروپ تمہیں پش کر رہا ہے, صحیح لگا ہے جتنے لگا رہا ہے. اب اس کو وہ ریئلائزیشن کب آئے گی کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ جب وہ اس ببل سے باہر نکلے گا. وہ ببل سے باہر کب کیسے نکلے گا؟ جب وہ اپنے سرکل سے نکل کے دوسرے کے سرکل میں جا کے وہ چیز ان کی گیدرنگ, لائک میں یونیورسٹی میں رہے ہو, ہاں جی, گروپنگ ہوتی ہے, ہاں ہوتی ہے, تو کتنا کامن دیکھا تم نے کہ اس گروپ کا بچہ اٹھ کے ادھر چلے گیا, کس وجہ سے کہ یہ مسئلے تھے اس گروپ میں. نارملی تو اتنا ہوتا نہیں ہے یہ والا. کیوں؟ کیونکہ وہ کمفرٹ میں آ جاتے ہیں. وہ اصل میں نا یہ سمجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہو میں کس چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ہاں, وہ اللہ کی طرف سے اشارہ آتا ہے کہ بھائی سوئچ کرنا ہے. وہ جب سٹ لگتی ہے, وہ کوئی ایک مومنٹ آتا ضرور ہے آپ کی زندگی میں. چاہے جیسے ہم فار ایگزامپل میں اگر لوکل مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں, میرے پاس کام نہیں آ رہا, تو مجھے ایک سٹ لگ رہی کہ بھائی جان یہ ایک ڈائریکشن یہاں اب تم نے تھوڑی انرجی ڈائیورٹ کرنی ہے اپنی فری لانسنگ یا کسی اور سورس کی طرف, تاکہ تم وہ اپنی ٹینشن تھوڑی ریلیز کرو. تو وہی جب ہم انرجی وہ فری لانسنگ کی طرف لگاتے ہیں, تو اسی طرح پھر جب ہم اس ببل سے نکل کے دوسرے سرکل میں, بڑے والے سرکل میں انٹر ہوتے ہیں, تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا وہ جو اسٹیپ لے رہا تھا میں اسٹارٹنگ تو ٹھیک تھا, بگنر ایز اے بگنر, بٹ اسے جب میں نے اگر ایڈوانس میں لے کے آنا تو مجھے پھر ایک فردر آن اسٹیپ, ایک بڑا اسٹیپ لینا پڑنا تھا, ایک رسک لینا پڑنا تھا. اچھا جامریت تقریباً کمپلیٹ ہونے لگی ہے ڈگری, کانٹینٹ مطلب سیٹسفائڈ ہو اپنے ڈیسیژنس پہ؟ میں ڈیسیژنس مطلب میں تو سیٹسفائی ہوں. میں سیٹسفائی اس لیے ہوں کیونکہ میں جو سوچ کے آیا تھا شاید میں اس سے بہتر کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو لیک کرتی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ان کو لیک کرنا بھی ان کا ضروری ہے. اگر وہ لیک نہ کریں تو شاید مجھے وہ محسوس نہ ہو وہ چیزیں. تو یہ ٹائم فریم ضروری ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں غلط لگ رہی
اور کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں شاید بہت بہتر ہو رہی ہیں ان چیزوں کی غلط ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے بیلنس ہے, ایک بیلنس ہے. تو بیلنس ہم نے ہی مینٹین کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں نا تو وہ چیزیں پھر وہ برابری نہیں رہتی. کئی جگہ آپ کو خمیاں بھی آپ کی شاید اچھائیاں ہیں, ان میں وہ خمیوں کی وجہ سے ہی وہ اچھائیاں ہیں. اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہوں. اسی طرح سے ہے کہ اگر خوشبو ایک ہم لانگ ٹرم کے لیے سنیں تو ہماری جو ناک کے برڈز ہیں وہ ایک ٹائم کے بعد اس خوشبو کو فیل ہی نہیں کرتے. آپ ان کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے نا دوسری خوشبو انٹر کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ کم زیادہ جیسی بھی ہو. تو یہ جو ویریبل والا ایک ایلیمنٹ ہے نا ہماری زندگی میں, ڈائیورسٹی والا اور تھوڑا سا وہ اتار چڑھاؤ والا, وہ ضروری کسی بھی پہلو میں. کیوں, اگر وہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا تب تک وہ والی بات ہے اچھے برے کا اشارہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. کیوں, کیونکہ اگر آپ ایک کانسٹنٹ رفتار سے چل رہے ہیں, اسٹریٹ لائن ہے, وہ ڈیڈ لائن ہے. اچھا, کوئی ایڈوائس کرنی چاہو لوگوں کو, شو کلوز کرنا ہو, کس کوئی ایڈوائس دونوں کی طرف سے؟ بھائی میرے میں زیادہ جو سمجھدار بندہ وہ شیخ مرید ہے. میری آج میں نے کہا تھا نا اسٹارٹ ہوتے مجھے یہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے ہم سب ہے آپ کو. تو میں تو کسی کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا, میرا بڑا بھائی نصیحت کرے گا. اچھا, نصیحت تو نہیں, ایک وہ ویسی ہے کہ مجھے یہ چیز بہتر لگتی ہے کہ اپنا جو ٹائم ہے وہ ان لوگوں پہ انویسٹ کرو یا ان لوگوں کے پاس انویسٹ کرو آپ کو پتا ہو کہ برو یہ لوگ واقعی ہی اس فیلڈ کے ہیں. مطلب سلیکٹو بن جاؤ کہیں معاملوں میں, انرجی میچ کر رہی ہے, انرجی میچ کرو. اور جو آپ کو واقعی ڈیڈ پیپلز مطلب رانگ نمبر ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیشہ روتا رہیں کہ ملک یہ ہے, دنیا یہ ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. نہیں, میرے خیال میں یہ بھی بات بڑی اچھی ہے, پر ایک دو ڈیڈ بندوں پہ ٹائم ضائع کرو تاکہ تمہیں آئیڈیا ہو. ہاں, وہ تو پھر وہی سین ہوتا ہے نا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ نیگیٹو کے پاس جاؤ گے تو آپ کو پازیٹیو کی شاید اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. اگر وہ نہیں ہوگی نیگیٹو تو پازیٹیو کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو وہ بہت شکریہ جی آنے کا, بڑی مشکل سے آپ کو بلایا یہاں پہ. نہیں ہم تو ٹائم ہی نہیں, یہ آپ کا شکریہ جو میرے ہمارے لیے ٹائم دیا. نور بھائی نے ٹائم دیا, نور بھائی سینئر ہیں ہمارے. اچھا, میں تو دیکھیں میں کتنا ڈیڈیکیٹ تھا, آپ گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے ہو یہاں. نہیں, پچھلے ہفتے کی بات کرو. اورنگزیب نے تمہیں پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے نا, 2 ہفتے پہلے اپروچ کیا اور وہ مسئلہ جنرل تھا, میں مان گیا, پر میں نے اس کو کہا اس ہفتے اپروچ کرو. اس نے کیا, اب صبح مجھے میسج کیا رہا ہے یار اس کا جواب نہیں آ رہا. میرے دماغ میں تمہارا فون کہاں ہے, کہاں ہے تمہارا فون؟ نن پی ٹی اے, نن پی ٹی اے, چل نان پی ٹی اے فون ہے. اوے غریب آدمی پی ٹی اے ہو گیا. میں نے اس کو کی زپ ڈال لی, بیٹا وہ بھی بین ہو گئی ہے. بس چل رہی ہے, وہ شروع میں چل رہی تھی, اپنے پاس چل, وہ بند ہو جائے گی نہیں ہوگی یہ سننے کے بعد. خیر بات یہ کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم آئیں گے, کیونکہ ہمیں بیسیکلی اگر میں بات کروں اس پوڈ کاسٹ کو, ہمارے لیے کیا امپورٹنس اس چیز کی وہ یہ تھی کہ وہ والی بات ببل سے نکلنا. آپ جو آج ہمیں جو چپیڑیں پڑی ہیں تھوڑی بہت, مجھے جو پرسنلی پڑی ہیں میں بھی دیکھیں وہ یہ انٹینجیبل, یہ چپیڑوں کے لیے ہاتھ کی ضرورت تو نہیں ہے برو, یہ انٹینجیبل جو بھی ہوتی ہے ایسے کر کے. اور یہ میں بھی نا ایک وہ الگ طرف سے ہمارے لیے اشارہ ہو ان فیوچر کہ میں بھی ہماری انرجی جو ہم ایک ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں, ہم ایک دوسری ڈائریکشن میں لگا کے دیکھیں, شاید اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہو. چلو جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے جس وینچر پہ. چلیں سر, ہم چاہتے پیا دو ہیں, چاہتے آگے بھیجیں گے, ٹینشن نہ لو.